لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والے اجر، اپنی رحمت سے ملنے والے اجر کا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ثواب پہنچا۔ بوسیلہ رحمت للعالمین یہ ثواب پہنچے تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، محدثین، مفسرین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ سعد الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً بقر عید میں قربانی کی کھالوں کے حوالے سے جو 3 دن کھالیں جمع کرے یا کھالیں بک کروائے یا قربانی کھالوں میں کسی طرح بھی معاون ہو، ان کو بھی ثواب پہنچے۔ بالخصوص ان بقر عید کے دنوں میں جو مدنی قافلوں میں سفر کرے اس کو بھی اس کا ثواب پہنچے۔ خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام، اور سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی یادگاریں حج میں قائم ہیں اور یہ قربانی بھی جن کی یادگار ہے، ان کو ثواب پہنچے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زاہد افطاری چک جھمرہ سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ پاپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کوئی شخص عرب شریف کی کسی کمپنی میں لیبر کے ویزا پر کام کے سلسلہ میں جا رہا ہو اور نیت یہ ہو کہ اسی ویزا پر حج کر لوں گا تو کیا حج ہو جائے گا؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیت نہ بھی ہو اور حج کا موقع مل گیا، حج کر لے گا، ظاہر ہے کہ حج تو ہو ہی جائے گا۔ نوکری پر گیا اور وہاں
بے شمار لوگ جو نوکری پہ جاتے ہیں اور موقع ملتے ہوئے حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی تو پڑھتے ہیں. تو اس کی نیت کوئی پہلے سے اپنے وطن سے چلتے ہوئے کرنا شرط نہیں ہے، الا کوئی وہ حج بدل وغیرہ کا معاملہ. ہاں غیر قانونی، اگر غیر قانونی کیا جب بھی حج تو ہو جائے گا نا، قانون توڑا اس کا گناہ ہوگا. بہرحال حج ہو جائے گا. حج البدل کے بہرحال اپنے احکام ہیں، یہ جس نے بھیجا اس کے وطن سے کرے، اور یہ کچھ اس کے مختلف صورتیں ہیں اس کی جو کہ رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہیں. ورنہ اب اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کر رہا ہے اور ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہے، تب بھی وطن سے چلنا اور یہ کوئی شرط اس کے لیے نہیں ہے. تو بہرحال حج ہو جائے گا. اگر قانونی طور پر وہ جرم ہے، جیسے کہ بعض لوگ عمرے پہ جا کے چھپ جاتے ہیں اور پھر یہ حج کرتے ہیں، تو ان کو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. حج پھر بھی ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں ملے اس میں 2 سوال میں ایک ساتھ کرتا ہوں. ایک سوال تو یہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے نماز کی پابندی نہیں ہوتی، کچھ ایسا بتا دے کہ پابندی ہو جائے. اور دوسرا سوال کل تھا کہ فجر کی اذان سنتا ہوں تو آنکھ تو کھل جاتی ہے لیکن پھر سو جاتا ہوں، اور ان سے فجر کی نماز پڑھی نہیں جاتی. تو یہ دونوں صورتوں میں آپ کیا کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں اپنی ہی ذاتی کوتاہی اور گناہ گار جہنم کے حقدار ہیں جو اس طرح کریں گے. ایسوں کو چاہیے کہ نماز کے فضائل اور نہ پڑھنے کی وعیدات کا مطالعہ کریں اور اس پر غور کریں، اپنے نازک بدن پر توجہ دیں کہ کیا یہ ایسی تکلیف برداشت کر سکے گا کہ معمولی سی نیند پر اتنا بڑا رسک یہ لے رہا ہے اور سستی کی وجہ سے اتنا خطرہ مول رہا ہے. کہ نماز پڑھنے والے کے لیے تو بڑی بشارتیں ہیں، تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، حدیث پاک ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے. کی آف جنہ، چابی نہیں ہوگی تالا کھلے گا کیسے دنیاوی معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ نماز پڑھنی ہے. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. تو نمازوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں اور بہت کچھ اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور بے نمازی کے لیے فرعون، حامان، قارون اور ولید بن مغیرہ جیسے سڑے ہوئے کافروں کے ساتھ اٹھائے جانے کی وعید ہے کہ ان کا حشر ان کے ساتھ ہو، بے نمازیوں کا. یعنی نماز جو ایک بھی ترک کر دے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا. فتح رضویہ شریف میں کہ ایک نماز ترک کرنے والا، جان بوجھ کر جو ایک نماز بھی ترک کر دے، ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. تو بہت وعیدیں ہیں بے نمازی کے لیے. تو یہ سب ان پر غور کریں، مزید مطالعہ کریں بے نمازی کی سزائیں. تو اس طرح سستی اڑے گی. اب جیسے کہ وہ آنکھ کھلتی ہے پھر سو جاتا ہوں، یعنی بالکل، یعنی کہ دیکھو نا بالکل نہیں تو کھلم کھلا اپنا ہی قصور ہے نا اس میں. ایک تو وہ کہ جو بیچارہ پوری کوشش کرتا ہے، پوری کوشش کے تقاضے پورے کرتا ہے اور آنکھ نہیں کھلتی. ایک تو اس طرح کا ہے، ایک اس طرح کا کہ آنکھ کھل جاتی ہے مگر پھر سو جاتا ہوں، سستی ہو جاتی ہے. توبہ توبہ. وہ ایک روایت میں یہ ہے نا کہ
سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص اس کے سرہانے پتھر لیے کھڑا ہے اور اس نے یہ پتھر اس کے سر پہ مارا، سر کچل گیا، پتھر دور گرا، وہ اٹھانے گیا پتھر، تو اٹھا کر جب لایا تو سر اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا، پھر اس نے وہ پتھر دے مارا اس کے سر پر، پھر وہ سر اس کا کچل گیا۔ تو اس طرح یہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، اس میں سے یہ بھی تھا کہ یہ نماز کے وقت اس کا سر بوجھل ہو جایا کرتا ہے، نماز کے وقت سوئے رہنے کے والے کی یہ سزا ہے، یہ مضمون حدیث مبارک میں۔ تو اپنے سر پر غور کرے کہ ایک کنکر بھی کوئی مار دے، چھوٹا سا پتھر مار دے تو برداشت نہیں ہے، چلتے چلتے نظر نہ پڑے اور سر کسی چیز سے ٹکرا جائے تو کسی تکلیف ہوتی ہے۔ اسکوٹر چلاتے ہوئے گرتے ہیں اور سر پر چوٹ آتی ہے تو اسے کئی کیس آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ کوما میں چلے جاتے ہیں، یعنی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ایسے بے ہوش ہوتے ہیں کہ بعض تو زمانے تک بے ہوش رہتے ہیں، کئی کے مہینوں اور شاید کئی سال تک، اور پھر اسی حالت میں پھر ہوش نہیں آتا، بیچارے دم توڑ جاتے ہیں۔ ایسے سر پر، نازک سر پر جیسے پتھر بھی بہت بڑا مارا جائے اور سر بھی کچل جائے، کچلنا اور چیز ہے اور سر پھٹنا اور چیز ہے، کھوپڑی بھی چورا چورا ہو جائے، بیجا بھی پس جائے، سر کچل جائے اور پھر اصلی حالت میں بھی آ جائے، بے ہوشی بھی نہ تاری ہو، ہوش بھی قائم رہے، اور پھر وہ پتھر مارا جائے، پھر مارا جائے، پھر مارا جائے، تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ تکلیف کیسی ہوگی۔ دنیا میں ایسی تکلیف کا تصور ہی نہیں ہے نا۔ تو نماز کے وقت سوئے رہنے والوں کی، جو بھی سوئے رہتے ہیں نماز کے وقت، عموماً فجر کی نماز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو مہربانی کر کے اپنے نازک بدن پر رحم کیجئے، اور میرے سائلین بھی جنہوں نے سوال کیے، حاضرین بھی، اور خصوصاً بہاولپور کے ناظرین بھی جو اجتماع میں جمع ہوئے کثیر تعداد میں، اور اپنے گھروں میں سننے والے ناظرین بھی، سب اپنی نازکی پر ترس کھائیں اور خود کو جہنم کے حوالے نہ فرمائیں، بلکہ اللہ سے ڈریں اور یہ طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ نمازیں پڑھتے رہیں گے اور آقا کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاپا یہ قرآن مجید پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کا میرے پاس ترجمہ کنز الایمان لکھا ہے، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہش کے پیچھے ہوئے، تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اس آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے، اور غی یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یہ کنواں بے نمازوں، بدکاروں، زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ الامان والحفیظ۔ اور یہ منقول ہے، نقل کیا گیا ہے کہ جہنم ایک وادی ہے جس کا نام لم لم ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن، اس میں کالے کھچر کے مانند بچھو ہیں، ہر بچھو کے 70 ڈنک ہیں،
ہر ڈنگ میں زہر کی تھیلی ہے. وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے, پھیل جاتا ہے, اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے. اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھرتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے, اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے, آمین. اور ہمیں نماز پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. نیت کریں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی. بابا ایک تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہو, جی ہاں, اذان ہوتی ہے, اکثریت نماز نہیں پڑھتی. میرا افسوس خیال بھی ہے نہیں ہوتا, بدقسمتی یہ, افسوس 2-3% بھی نہیں. مسلمان پاکستان میں نماز پڑھتے ہوں گے, 2-3%. بالکل مسجدیں خالی ہیں. فجر میں اور سناٹے. اب شہروں میں فجر میں سناٹے, اور گاؤں میں ہو سکتا ہے فجر میں پہنچ جاتے ہوں گے, اس لیے کام دھندے پر جانا ہوتا ہے. اور اتوار کو چونکہ چھٹی ہوتی ہے, فجر میں مندی, رات کو یہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوں گے تو دیر سے سوتے ہوں گے, تو فجر میں سوئے رہتے ہوں گے. نمازی بھی یہ چیزیں تو کرتا ہی ہے, فلمیں ڈرامے اور دیگر گناہوں کے کام بدقسمتی سے اس دور کا نمازی. باپا پتہ نہیں ہم اتفاق کریں گے نہیں کریں گے, بیرون ملک بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک سے مسلمان جن ممالک میں جمع ہوتے ہیں, بعض شہر ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت ساری قومیں جمع ہوتی ہیں, اس کو کوسموپولیٹن سٹی کہتے ہیں, جس میں بہت ساری اقوام ساتھ رہتی ہیں. تو وہاں جہاں مسلمان بہت سارے ممالک ایک ساتھ رہتے ہیں, جب وہاں مساجد کی کیفیت ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات کئی ایسی مساجد میری نظر میں تو آئی ہیں کہ جن میں نمازی تو بہت سارے ہیں, لیکن اگر میں اپنے پاکستانیوں کو ڈھونڈوں تو کم ملتے ہیں. ہاں ہاں, پاکستانی نماز میں کم ہوتے. اس میں جیسے کہ جہاں پٹھانوں کی آبادی ہوگی نا وہاں نمازی زیادہ ملیں گے آپ کو. پنجابیوں کو یہ مزاروں پہ ملیں گے آپ کو, نمازوں میں کم ملیں گے. مزار شریف پر جانا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اولیاء کرام کے مزارات فیوز و برکات کے مطلب یعنی کہ منبع ہوتے ہیں, لیکن یار نماز ان اولیاء کرام کو بھی جو سعادتیں ملی اس میں نماز تو مین ہے, تو اس لیے وہ یہ ملیں گے مزاروں میں. اس طرح سندھ جو ہے نا باب الاسلام, اندرون سندھ, وہاں تو آپ کو مسجدوں میں تالے ملیں گے. یہی حالت آپ کو بلوچستان میں شاید اس سے بدتر ملے. باب المدینہ میں جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں مسجد آباد ہوتی ہیں, لیکن اگر اس آبادی کا پرسنٹیج نکالیں گے تو 1 یا 2% ہی ہوتے ہیں. جی بابا. لیکن چونکہ یہاں بڑے بڑے پلازے اور اونچی عمارتیں ہیں نا, تو اب یہ کہ یہاں ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہوتے ہیں ایک محلے میں, تو وہ اس میں سے 150 آ جاتے ہیں تو اپنے کو لگتا ہے کہ مسجد آباد ہے. ورنہ پرسنٹیج نکالیں تو شاید پاکستان میں بہت بری حالت ہے. اور یوں جنرلی بابا نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے. اب تو قربانیوں کا بھی قربانی بھی کہاں کرتے ہیں. جی بابا, قربانی بھی 2-4% مسلمان کرتے ہوں گے جن پر قربانی واجب ہے. قربانیاں ہوتی ہیں باب المدینہ میں, قربانیاں ہوتی ہیں زمزم نگر میں, پھر بڑے شہروں میں ہوتی ہیں. لیکن اس میں بھی آپ کو ایسے پورے علاقے ملیں گے کہ جہاں ایک بھی جانور نہیں کٹتا ہوگا. ایک اسلامی بھائی کا ایک پورا مطلب گاؤں میں مطلب رہتے ہیں, اچھی آبادی, مشہور گاؤں ہے, باب المدینہ کا حصہ ہے, بلکہ باب المدینہ میں یہ وہ ڈرتے ہیں بڑا جانور کہتے ہیں کہ یار ہم پورے اس میں پورا نہیں کر سکتے, شاید بڑا جانور 1 ہی کٹتا ہے, انہیں قربانیاں نہیں کرتے. اب جو مزدوری کرتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں ہم غریب ہے, حالانکہ مزدور جو ہے نا یہ عام جو سروس کرنے والے, ستھرے کپڑے پہننے والے نا جو نوکریاں کرتے ہیں, ٹیبل کرسی پہ بیٹھتے ہیں, ان سے زیادہ کماتے ہوتے ہیں. کئی مزدور ایسے ملے ہیں جو بہت کماتے ہیں, ان کی دیہاڑی زیادہ ہوتی ہے. ہاں, لیکن وہ بولیں گے یار ہم تو مزدور ہیں نا. اچھا, عورت بولے گی ہم کیوں قربانی کریں, ہم تھوڑی کماتے ہیں. حالانکہ کوئی عورت شاید نہ ہو کہ جس کے پاس سونا نہ ہو. یہ سمجھو کہ عورت اور سونا یہ لازم و ملزوم ہے. ساؤ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے گی, ماسیوں کی بھی ماسی ہوگی, سمجھے, اس کے بعد بھی سونا یہ مرے گی نا, تو یہ اس نے جو سنبھالا ہوگا نا کالی رات کو کام آئے گا. تو اس کی کالی رات ہے نا, اس کے لیے شاید کفن کے لیے نکالتے ہوں اس کا سونا. یہ خرچ تو نہیں, یہ سمجھتی ہوگی کہ مجھے جیتے جی کالی رات کو کام آئے گا, جب ضرورت پڑے گی تب کام آئے گا.
یہ عورتیں سونا سنبھالتی ہیں اور یہ بیچاریاں سمجھتی ہیں کہ ہم پر قربانی کیسے واجب ہوگی، ہم پر زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی، یہ یوں سمجھتی ہوں گی. ایسا نہیں ہے. اگر سونے کے زیورات بھی ہیں پہننے کے تو کماتی ہو یا نہ کماتی ہو، اگر وہ نصاب کی قدر پہنچ گیا، سونا ہے، زیورات ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، یا جو بھی حاجت اصلیہ یعنی کہ ضروریات کی چیزوں سے بڑھ کر جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب مل کر بھی اگر نصاب کی قدر پہنچ جائیں اور قرضے وغیرہ میں نہ ڈوبے ہوں، یعنی کوئی بھی ایسا اللہ کی طرف سے قرضہ یا بندے کی طرف سے قرضہ نہ ہو، یہ اس میں یعنی فارغ ہوں. اور ایسے اکثریت آپ کو ملے گی ہمارے ایسی کہ جن کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے لیکن یہ قربانیاں نہیں کرتی ہیں. عیسائی بہنیں بھی نہیں کرتی، عیسائی بھائی بھی نہیں کرتے. بعض یوں بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ یار ہم قربانی کریں گے تو لوگ ہم کو سمجھیں گے کہ یہ مالدار ہے. ماسی کا کو قربانی کرے گی؟ ماسی قربانی کرے گی تو سٹھانی جو اس کو مطلب یعنی کہ نوازتی رہتی ہے نا، انہیں نوازے گی. تو ماسی عید کے دن پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر وہ سری پائے لینے پہنچے گی، پھٹے ہوئے وہ پرانے کپڑے پہن کر، اور گھر جا کر یہ جو کچھ کرے گی نا، اس کا کوئی خفیہ طور پر کیمرہ لگا دے نا ماسی کے گھر میں، تو سیٹھانی بولے کہ سیٹھانی دونوں میں سے کون. یہ مبالغہ کر کے میں چوٹ کر رہا ہوں، ہر ماسی ایسی نہیں ہوگی، لیکن عام طور پہ مطلب آپ سمجھدار ہیں. ماسا بھی کما رہا ہوتا ہے، بولتے ہیں ماسیاں بہت غریب ہوتی ہیں، ماسا کماتا ہے. ماسی زیادہ کما رہا ہوتا ہے، سمجھے، ماسی زیادہ کما رہی ہوتی ہے. ہاں ماسی کی بیٹی بھی کہیں ماسی ہوتی ہے، پورا خاندان کما رہا ہوتا ہے. ہم جیسا سفید پوش ہوتا ہے، گھر کا ایک کمانے والا ہوتا ہے، سارے کھانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ پردے میں رہتے ہیں نا. ماسی اور پردہ یہ تھوڑا آپ کو پتہ ہی ہے. تو میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، کوئی ماسی میری ناراض نہ ہو جائے، یعنی جو شریعت کی پابند ماسی ہے، اب شریعت کی پابند ہو تو پھر ماسی بنے، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. فی زمانہ اس دور میں مجبوری ہے، ٹھیک ہے، گھر میں سلائی کرو. ہم کرتے تھے نا گھر میں کام، ہم مجبور تھے. جب بچے تھے یتیم ہو گئے تھے 1.5-2 سال کی عمر میں، ہم پھلیاں ہمارے گھر میں چھیلتے تھے، چنے چھیلتے تھے، اسی طرح کے کچھ اور بھی شاید کسب کرتے تھے. اب مجھے 2 یہ یاد رہ گئے، زیادہ تر یہی کیا. الٹی سیدھی پیکنگ اور بھی کی ہوں گی کچھ وہ دکانداروں سے لے کر، اب یاد نہیں ہے مجھے. چنے اور یہ بنے ہوئے چنے 4 آنے سیر، پہلے سیر چلتا تھا، کلو نہیں چلتا تھا، تو کلو اور سیر تقریباً قریب ہے، کلو تھوڑا سا زیادہ ہے سیر سے. تو 4 آنے ملتے تھے مزدوری اس پر. اور پھلی جو ہوتی ہے مونگ پھلی، جس کی وہ چھلکا نکال کر آپ بیجے کھاتے ہیں نا، وہ نٹس بیج، یہ ہم کو 1 آنا ملتا تھا سیر چھیلتے تھے. تو پورا وہ اتنی بڑی وہ تھیلا بھر کے 10 سیر کا لاتے تھے، وہ دور چل کر 1-8 کلومیٹر چل کر تو اٹھا کے لاتے تھے. پھر یہ 10 کلو 10 سیر یہ چھیل کر جب پہنچاتے تو کتنی مزدوری ملتی تھی؟ 10 آنے، یعنی 1 روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. 1 روپیہ تو جانتے ہیں نا، اس میں 16 آنے ہوتے تھے. یہ نئی جو جنریشن ہے شاید ان کو نہ پتہ ہو، باقی تو سب کو تقریباً پتہ ہوگا. تو یہ یعنی اس وقت یہ مزدوریاں تھیں. میں نے آدھا دن نوکری کرتا تھا، 4 آنے ملتے تھے میرے کو. پورا دن کام کروں تو 8 آنے ملتے تھے. وہ دور گزارا میں نے سبزی والے کے ٹھیے پر. تو وہ پیاز اور آلو، سڑے ہوئے پیاز اور آلو الگ کرنا، صاف الگ کرنا، وہ اتنی محنت کروں. تو پھر وہ سڑے ہوئے آلو کچھ مجھے مل جاتے تھے بعض اوقات، تو اس کو کاٹ پیٹ کے ترکیب بنا کر اس میں اچھے پیس نکال کر پھر ہم اس کو مسالے وغیرہ گھر میں لگا کر میں اس کو پھر بیچتا تھا گلی میں. تو ہم نے وہ دن دیکھے. تو الحمدللہ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ مجھے غریبوں سے بہت پیار ہے. میں نے غربت میں دن گزارے. تو یہ ہوتا ہے، جو شروع سے مالدار ہوگا اس کو شاید غریبوں سے پیار نہیں ہوگا اتنا، یا بہت بڑا جو رئیس ہوگا ان کو بہت کم پیار ہوتا ہے غریبوں سے. غریب کو دے گا تو ایسا اس کو لگے گا کہ میں احسان کر رہا ہوں. وہ دھکے کھلائے گا، اس کو تھوڑا جھاڑ دے گا، یار کیا ابھی یار آ کے کھڑے ہوئے پرسوں آنا. اب یہ بیچارہ کس طرح آیا کیسے پتہ. میں تعویذات مجلس تعویذات والوں کو بارہا مطلب مدنی بھول دیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی آئے نا، یار بھلے آدھی رات کو یار اس تک کام کر دو، بیچارے کو دے دو. یہ کس طرح آیا ہوگا؟ اب جیسے کہ شام کو عصر کے بعد بستہ لگتا ہے،
مغرب ہو گئی اور آپ بول دو گے نہیں ٹائم ختم ہو گیا کل آنا، یہ کل کیسے آئے گا؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارے تعویذات کے ہی ذمہ دار نے بتایا تھا مجھے کہ تعویذات کے لیے کوئی بزرگ، یعنی کہ ایک بوڑھے آدمی تھے، یہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے فیضان مدینہ کی یہاں سیڑھی پہ، تو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس پر نظر پڑی، تو بابا یہاں کیسے بیٹھے؟ تو بولا بیٹے وہ میں تعویذ لینے آیا تھا، وہ اس نے کوئی دور کا علاقہ بتایا، تو بولا کہ وہ میرے پاس یک طرفہ کرایہ تھا تو میں آ گیا، اب وہ جانے کے پیسے نہیں ہیں، پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس طرح کا کچھ واقعہ اس کا تھا کہ وہ بیٹھا ہوں میں، دیکھو کوئی اللہ کرے صورت بن جائے کہ میں گھر پہنچ جاؤں۔ اب ایسا دکھیا رہا بیچارہ، مر مر کے ہماری طرف آیا تعویذ لینے، ہم بولے کہ بابا ٹائم ختم ہو گیا، پرسوں آنا، کل چھٹی ہے پرسوں آنا، یار اس کا ہوگا کیا بیچارے؟ تو اب بھلے سفید کپڑے پہنے اس نے ستھرے، لیکن اب وہ جیب ستھری ہے بھری ہوئی ہے، سب کی پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر ہے بھی، اب اس کا بچہ جو چیخ کے رو رہا ہے رات کو، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، اب اس کو آپ بولتے ہیں یار پرسوں آنا، یہ 2 راتیں مزید مطلب رت جگہ کرنا، یہ کس نے؟ یعنی کہ اسی طرح ڈاکٹروں کو بھی چاہیے، آدھی رات کو آپ کو آواز دے کوئی، آپ نے لائن لی کیوں؟ پھر لائن لی تو اب خدمت کرو، ڈاکٹر کو آدھی رات کو کوئی کال کرے اس کو جواب دے، میڈیکل اسٹور والے کو کوئی آ کر ریکویسٹ کرے کہ میرے بچہ بخار میں تپ رہا ہے اور مجھے فلاں دوا چاہیے کہ یہ اس کو چلتی ہے، جیسے ہوتی ہے نا بعض دوائیں جو چلتی ہوتی ہے بچے کو، بچہ تپ رہا ہے بخار میں، تو آپ بولو گے وہ تو صبح 10 بجے میڈیکل اسٹور تو کھلے گا، پھر جھوٹ، اور چابی میرے پاس نہیں ہے، بیٹا لے کر چلا گیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں رکھ دی ہے چابی، آپ صبح 10 بجے آنا، اس میں جھوٹ بھی بولتے ہوں گے۔ تو اگر اس طرح آدھی رات کو دکان کھول کے آپ کسی کو دو گے نا دوا، پہلے آپ پورے پیسے لو اس سے، آپ اس طرح دو گے نا اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، ہے نا، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن ہر ایک کو اس طرح کی ہمدردی کہاں؟ اس طرح کوئی بھی کام ہو مسلمان کے کام آنا چاہیے، اپنے جب تک اپنے بس میں ہے اس کے کام آنا چاہیے، بس میں نہ ہو تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اسی طرح ہمارے علماء حضرات ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے بھی یہی درخواست ہوتی ہے کہ یا ہے درخواست پہلے کیے نہیں کیے، کی تو ہوگی، میری تو عادت آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے، ہاں آپ فریش ہیں، مسئلہ معلوم ہے، تو پھر اس کو پرسوں آنا، دارالافتاء میں آنا، دھکے نہ کھلایا جائے، فٹ بال نہ بنایا جائے، بلکہ اس کو ارشاد فرما دیا جائے کہ کسی کی دینی الجھن دور کرنا 100 حج سے بہتر ہے یا 100 حج کا ثواب ہے۔ یہ پچھلے دنوں بھی یہ بات چلی تھی، دینی الجھن دور کرنا، وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے وصال کے وقت ہاں ہوں نہیں کیا تھا، ہائے مر رہا ہوں گیا، نیکی کی دعوت دے رہے تھے امام مالک، آخری الفاظ جو تھے آپ کے نیکی کی دعوت پر مشتمل ہے، 2-3 آپ نے روایتیں بیان کی، پھر آپ کا وصال ہوا، عمر بھر تو نیکی کی دعوت دی، جاتے جاتے بھی نیکی کی دعوت دی۔ امام ہو تو ایسا، امام مالک یہ ایسے عاشق رسول تھے کہ ان کے مقلدین میں بتایا جاتا ہے کہ بد مذہبیت نہیں ملے گی، یہ عاشق رسول کے مقلدین بھی عاشق رسول ہوتے ہیں۔ بابا یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اس طرح ہے کہ وقت وفات آپ نے نیکی کی دعوت دی۔ سیدنا یحییٰ بن یحییٰ مسمودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ربیعی نے فرمایا، میرے نزدیک کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ نیز سیدنا ابن شہاب زہری علیہ رحمت اللہ الکوی کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے فرمایا، میرے نزدیک کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ سیدنا یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، اس گفتگو کے بعد سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے
سپرد کر دی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بات چلی تھی باپا نماز کے حوالے سے اور موضوع آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا، لیکن اس دوران جو آپ نے اتنے مدنی پھول عطا فرمائے، آپ نے اسلامی بہنوں کے متعلق کچھ مدنی پھول دیے کہ ان کے پاس سونا بہت ہوتا ہے یہ تو، لیکن دیکھا یہ گیا ہے جیسے عموماً ہم سیلاب زدہ اور دیگر مطلب کہ دکھیاروں کے لیے جب اعلانات کرتے ہیں تو یوں تو چندہ ملتا ہے، اسلامی بھائی وغیرہ آ کر پیسے دیتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی بہنیں اس عنوان پر بھی ایسا جذبہ کیا کتنی اسلامی بہنوں کو ہوتا ہے کہ جو اپنا سونا نکال کے دے دیں کہ یہ میری چوری دی آئیے گا، یہ میرا مطلب کہ ٹاپ سونے کے وہ دی آئیے گا، یہ میری انگوٹھی ہے میں یہ دی آئیے گا، یا میرا یہ لاکٹ ہے سونے کا یہ دی آئیے گا، ایسا آپ کو لگتا ہے؟ گنتی کی ایسی ہوتی ہے، لیکن گنتی کی۔ عورتوں کے مقابلے میں مرد دلیر واقع ہوا ہے نا، تقریباً دیکھا یہ عورتیں بہت کنجوسی کرتی ہیں۔ بہرحال یہ کہ قربانی جو واجب ہے وہ تو ادا کرنی ہی چاہیے اگر واجب ہے جس پر، وہ زکوٰۃ بھی جس پر فرض ہے اس کو دینی ہی دینی ہے۔ سونا جمع نہ کریں تو کیا کرنا جمع کر کے، وہ مرنے کے بعد پھر ایک بیٹا قبضہ کر لیتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایک بیٹا جو خدمت کر رہا تھا وہ قبضہ کر لیتا ہے، دوسروں کو بولتا ہے تم نے ماں کی خدمت تھوڑی کی، میں نے کی ہے، تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ اس میں سب کا حق ہے، جو بھی شریعت نے متعین کیا ہے، تو جس نے خدمت کی اس کا بھی حق ہے، اور جس نے خدمت نہیں کی اتنا اس کا بھی اتنا ہی حق ہے، یہ بھی نہیں کہ اس کو زیادہ ملے گا اس کو کم ملے گا۔ نہیں، اگر ان کی طرف سے یہ ہو کہ ہم نے سونا تھوڑی پہننا ہے، ہم تو سونا اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، ان کو کام آئے گا، بچوں کے کام آئے گا، ان کی شادیاں ہوں گی ان کو دیں گے۔ اب میں نے کہا نا پھر ایک بچہ قبضہ کر لیتا ہے بعض اوقات کہ میں نے ماں کی خدمت کی، بیمار پڑی تو میں اسپتال جاتا تھا، یہ تو اس کو اسپتال جانے کی تو فرصت ہی نہیں تھی، اس کی بیوی نے کچھ کر کرا کے، میری بھابھی نے کچھ کر کرا کے اس کو تو اپنا کر لیا تھا، ماں تو اس کو کوسنے دیتی تھی، تو یہ تو ماں کو چھوڑ چکا تھا، اب بولتا ہے میرے کو حصہ دو، یہ دوں اس کو، جوتا دوں اٹھا کے، یہ قبضہ کر لیتے ہوں گے۔ تو یہ تو ہے، مجھے پتہ ہے اس کا بات، تو ایسے کہ جو بیٹا ماں کو سنبھالتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، میرا ہے۔ آخری دنوں میں بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو والدین وغیرہ یہ اپنے گھر پر لے آتے ہیں، جس کے یہاں پھر انتقال ہو تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہی حق ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ علماء سے مفتیان کرام سے فتویٰ لے کر وہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ تو ہے، میں نے کہا نا شریعت کا موجود ہے فیصلہ کہ خدمت کرے یا نہ کرے سب بھائیوں کا حصہ برابر ہے، ملے گا سب کو، خدمت کرنے والا کو زیادہ ملے گا، خدمت نہیں کی اس کو کم ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ماں کو سنبھالا اس کا زیادہ، اور ماں کو جس نے نکال دیا بیوی کے ساتھ بھاگ نکلا اس کا کم، ایسا بھی نہیں ہے، ان کو برابر برابر جو بھی شریعت نے طے کیا وہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح بیٹیوں کے حصے جو شریعت نے مقرر کیے وہ دینے پڑیں گے۔ تو یہ اپنا اجتہاد نہ کیا جائے اور مفتیان کرام سے پوچھ کر مسئلہ حل کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو ابھی امیر اہل سنت نے کیا نا، یہ جتنے بھی ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی وغیرہ 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 دیکھ اور سن رہے ہیں، ان سب کے لیے چاہے وہ مبلغین ہو یا مبلغات ہوں، ان سب کا اس میں سیکھنے کے لیے جو کچھ ہے وہ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکوں گا، اتنے اس میں مدنی پھول مل سکتے ہیں۔ حاجی صاحب یہ بھی تو خیر خواہی سمجھ ہے، میں نہیں آ رہا مزید دینا پاپا نے جو ابھی کی۔ یہ خیر خواہی تو ہے ایک حافظ صاحب، اس میں یہ ہے اصلاح امت کا درد، جی یعنی یہ خیر خواہی کے ساتھ اصلاح امت کا درد ہے کہ یہ ایک پین ہے، ایک تکلیف ہے، یعنی اگر کوئی آپ کو سن رہا ہے اور جب وہ اسکرین پہ نظر آتا ہے اور وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اشارہ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اس کے اشارے اور مسکرانے کو دیکھتے ہی آپ کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے، ایک تکلیف پیدا ہوتی ہے کہ لگتا ہے یار یہ کسی بات کے سننے سے محروم رہ گیا۔ یہ پین ہے، یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس کو چاہے عطا کر دے کہ یار یہ نہیں آیا، یار یہ لیٹ آیا، یار اتنی جلدی کر دو، یوں کر دو، یہ ایسے کر دو۔ اور جیسے کہ یہ تو ہوا کہ باہر جو ہے، لیکن جس کو آپ اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں،
اس کو بھی تکلیف سے بچانا ہے کہ اس کو واپسی میں تکلیف نہ ہو، ورنہ آئندہ آپ کے لیے کام لینا بھی مشکل ہو جائے گا. تو یہ ساری سوچ اور اس کو عموماً انگلش میں کہتے ہیں اپروچ. یہ اپروچ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن کہاں تک جاتا ہے کہ آپ اس کام کو بہتر سے بہتر انداز سے کر پاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو. یہ بنیادی وجوہات ہیں کہ کم از کم دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو مرکزی مجلس شورا کی طرف سے اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ ان کا مدنی مذاکرہ نہ چھوٹے. اب جیسے یہی کیفیت اگر مینا میں موجود اگر اسلامی بھائی دیکھ رہے ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ دیکھ بھی رہے ہوں، مگر یہ ممکن نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کا یہاں ہمارے پاس آ جائے وہ، کہ اگر دیکھ رہے ہو تو مینا میں تو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جمع ہیں. یہ اصلاح امت کا درد، یعنی عقیقے کا ایک تقریب عقیقہ ہو رہا تھا یہاں امیل سنت کر رہے تھے مدنی منوں کا، تو اس پہ بھی امیر سنت سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا بات ہے کہ آپ یہ مطلب کہ وہ عقیقہ ہو تو بھی مدنی پھول، تو یہ پھر وہ گدود اس کو بولتے، اس کو گدود. وہاں جو بات نتیجتاً سامنے ہے وہ یہ تھا اصلاح امت کا درد. امت تک مدنی پھول پہنچانا، شریعت کی بات پہنچانا، یہ ہم سب کے لیے، چاہے وہ مبلغین ہو، نگران ہو، یا نعت خوان ہو، یا قاری صاحب ہو، جو بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ درد عطا فرمائے کہ ہمیں مطلب کہ لوگوں کا، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا درد نصیب ہو جائے. اب جیسے کہ ابھی تعویذات عطاریہ پر آپ نے مدنی پھول دے دیے، آپ نے غربت پر مدنی پھول دے دیے، چلا تو پھر افتاء کی طرف مدنی پھول دے دیے، پھر چلا تو وہ دیگر شعبہ جات کی طرف مدنی پھول دے دیے. اب اگر یہ سارے کے سارے ہم مدنی پھول جو بھی دعوت اسلامی کے جملہ شعبہ جات ہیں، نگران ہیں، مجالس ہیں، اب جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اگر اس کو بھی اگر آپ لے لیں اور اس سے آپ اپنے ذمہ داران نگرانوں تک پہنچائیں کہ کاش کہ آپ بھی ہوتے، کاش کہ آپ بھی ہوتے، کاش کہ آپ بھی ہوتے. یہ ایک آدھ موقع ملتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، ضمناً پھر بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب اس کو مطلب قبول کرنے والے بنے. زمین پہ بات ہوتی ہے، بارش برس رہی ہوتی ہے، کوئی زمین جذب کر رہی ہوتی ہے، کوئی زمین پہ پانی کھڑا رہ جاتا ہے، اور کوئی زمین تو ایسی ہوتی ہے کہ پانی کھڑا رہے تو پھسلن آ جاتی ہے، آدمی کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، میرے عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات بس سنت کی خدمت، یا رسول اللہ، کرے دن رات بس سنت کی خدمت، یا رسول اللہ. اصل اندر آتے ہوئے بعض یعنی سب سے بڑی مصیبت یہ ٹیلی فونیا کی ہے. ٹیلی فون یہ اب جان دے سکتے ہیں، ٹیلی فون نہیں دے سکتے، یوں مبالغہ کہ فون ان کو جمع کرانا پڑتا ہے. یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیچارے فون کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں، علم دین کی نعمت کو شاید قربان کر دیتے ہیں. اتنے بڑے ثواب کو ٹیلی فون آپ کو اندر نہ آنے دینا، وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا خطرناک ہے ٹیلی فون، کتنی وارداتیں اس سے پتہ نہیں دنیا میں ہوتی ہوں. کہ اس چیز کی کمی دیکھی جاتی ہے کہ ہم یہ سوچیں گے سامنے والا کیا سوچ رہا ہوگا، یا اس کے کیا محسوسات ہیں یا کیا احساسات ہیں. یہ کمی دیکھی جاتی ہے، اس کمی کو دور کیسے کیا جائے؟ نہیں اتنا اثر ہے نا، یاد شیخ اپنی بڑی دیکھ والا معاملہ ہے. یعنی دوسرے کو یعنی کہ اس میں ایسے کئی ہوں گے کہ ان کو آنا ہوگا یہاں پر، لیکن آج لیٹ آئے ہوں گے، آج ان کے من پسند دوست آئے. میں اندر آیا جب میں تو ہکا بکا رہی ہے، یوں کہہ سکتے 12-15 ہی تھے. میں نے کہا یا اس وقت آپ آئے تب کیا تھا؟ خالی تھا. میں نے سمجھا شاید یہاں نہیں ہو رہا، یہاں نہیں ہوگا. شفیق بھائی تو بیچارے مجھ سے پہلے پہنچ گئے تھے.
پاپا یہ رہنمائی بھی فرما دیں گے چند سیکنڈ کے لیے چہرہ اسکرین پر نظر آ جانا، اس سے کتنی شہرت مل جائے گی یا کتنی عزت مل جائے گی؟ کتنے مسائل چھوٹ جائیں گے، کتنی نیکیاں ہاتھ سے نکل جائیں گی. آدمی اس پر غور کرے. شہرت تو کیا ملے گی اس سے؟ یہ اتنی بھیڑ میں اگر آپ نظر آ بھی گئے تو کس نے آپ کو گھاس ڈالنا ہے یار؟ کیا کہنا ہے آپ کو؟ اگر گھر والوں نے کہہ دیا زیادہ کہ ہاں تم نظر آئے تھے تو آپ کو پگار مل گیا، یا کسی دوست نے کہہ دیا یار تم لگ رہے تھے کہ نہیں، تو آپ بولا میں ہی تو تھا، یہ ٹوپی تو صحیح کی تھی میں نے. صلو علی الحبیب. بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب. آمین. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فریاد علی اتاری مرکز الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. سوال عرض کرنا تھا کہ کیا مرد عورت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ماں باپ سے آپ کا حصہ بنتا ہے وہ لے کر آؤ؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال تو غیر واضح ہے. اچھا، ماں باپ جیتے جی وراثت عورت کیسے مانگے گی؟ وہ حقدار نہیں ہے اس کی. ماں باپ اگر خود پیش کرتے ہیں کچھ اس کو تو وہ الگ بات ہے، لیکن مرد کیوں منگوا رہا اپنے لیے؟ نہیں، جیسے پاپا والدین کا انتقال ہو گیا اور ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور مطلب جیسے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوتا ہے. سوال یہ نہیں ہے. نہیں، ایسی صورت میں کیا پھر؟ جب اس کا حق نکلتا ہے اور یہ اگر بولتا ہے کہ تم لے لو مجھے دے دو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارا مجھے دے دو. یہ دونوں چیزوں کو آپ کو بیان کرنا پڑے گا. یار اپنے لیے تو نہیں لے سکتا اس سے. اس کو ضرورت ہے کاروبار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کچھ ہے اس کی پریشانی. اس اب کی بیوی کو کہتا ہے کہ جا رضامندی تو ہو نا حصہ لیا. عورت کی کہ چلو مل کے کاروبار کرتے ہیں، تب اس کا جو بھی شرعی حق ہے کاروبار میں وہ سب شرعی احکام کے تحت تو اس کو پارٹنر بنا لے، وہ الگ بات ہے. باقی بولے تو رقم میرے کو دے دے میں کاروبار کرتا ہوں، تو وہ ریکویسٹ اگر کرتا بھی اور نہیں دیتی تو اس پر سختی نہیں کر سکتا. جیسے میاں بیوی کسی بھی کاروبار میں پارٹنر بن سکتے ہیں پاپا. کیوں نہیں بن سکتے؟ بننے میں کیا، لیکن پورا حق دینا ہوگا. جو بھی شرعی تقاضے وہ پورے کرنے ہوں گے. مگر جو بھی پارٹنرشپ کرتے ہیں نا، ان کو مفتیان کرام کے مشورے کے بغیر کرنا نہیں چاہیے. ایسی غلط شرطیں رکھ لیتے ہیں یہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، باطل شرطیں ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ شرطیں خود بھلے مرتب کر لیں یوں 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 یوں، لیکن یہ پھر مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں. اب وہ جو بولے گا بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو اس کو مان لے، پھر وہ اڑی نہ کرے. غلط جو بھی غلط پتہ اس کو نکال دے. بھلے اپنا کتنا بھی دل چاہتا ہوگا وہ رہنی چاہیے لیکن نکال دے اس کو. ایک ایگریمنٹ کا لفظ پتہ چلا ہے بابا پچھلے دنوں، میچول انڈرسٹینڈنگ، یعنی ہم باہمی اتفاق رائے سے ہم نے یہ ایگریمنٹ بنایا ہے. یہ جیسے خاندان کے فیملی ممبر ہوتے ہیں نا، تو جیسے آپس میں ایک میچول انڈرسٹینڈنگ سے ایگریمنٹ بنا لیں، اس پر سب نے سائنیں کر لیں. تو ایسے بھی اگر کوئی میچول انڈرسٹینڈنگ فارم بنا رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ بناتے ہیں گھر کے لوگ مل کر، تو میرے یہ جیسے باپا نے فرمایا مدنی التجا یہ ہے کہ اس سے بھی دارالفتاء اہل سنت مفتیان کرام سے اس کی تفتیش کروا لی جائے کہ آپ نے جو آپس میں اتفاق رائے کیا ہے وہ بھی شرعاً درست ہے یا نہیں ہے. بعض باتیں ہوتی ہیں جو نادرست ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ ہم نے راضی خوشی سے کیا تو راضی خوشی سے ہی آدمی شراب پیتا ہے، راضی خوشی سے ہی جوا کھیلتا ہے، راضی خوشی سے اور نہ جانے کتنے گناہ کیے جاتے ہیں. تو یہ راضی خوشی کوئی اس کا کوئی ہے نہیں، مطلب حیثیت نہیں ہے. یہاں جو احکام شریعت کے وہی چلیں گے، اپنی راضی خوشی نہیں چلے گی. یہ مدنی پھول بھی بڑا مفید ترین ہے کہ راضی خوشی کو بنیاد بنا کر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی راضی خوشی سے کام ہوا ہے تو صحیح ہوا ہوگا. بعض کہتے ہیں
کہ بھائی کاروبار ہے نا جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، وہ کاروبار کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو دعا میں بھی نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. تو اپنی طرف سے یہ درست فرما رہے ہیں، فلسفہ نکالنے کے بجائے مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب. یہ ماں باپ زندہ ہیں اور شوہر نے مطالبہ کیا کہ اپنا حصہ لے آؤ، تو یہ بھی ظاہر درست نہیں ہے. درست تو دونوں ہی صورتوں میں، اپنے لیے تو دونوں ہی صورتوں میں نادرست ہے. ہاں اگر پہلی صورت میں اگر یہ ماں باپ کے لیے یوں اس کو ریکویسٹ بولے تو امی کو یا ابو کو ریکویسٹ کر کے یا آپ کو کچھ رقم دیں، مل کے کاروبار کریں گے، دونوں کی میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اور یہ یوں کاروبار کرتے ہیں مل کر تو جائز ہے. ماں باپ اگر راضی خوشی سے کچھ ان کو ہیلپ کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کو تو کوئی حرج نہیں، ماں باپ تو دیتے ہی ہیں اپنی بیٹی کو. اور بھائی اس کو حسن اتفاق کہوں یا جو بھی کہوں، لیکن آپ نے یہ مدنی پھول دیا بڑا مفید ہے، اور غالباً ہمارے شاید ایک تعداد ہوگی جن کے لیے یہ ایک نئی بات ہوگی کہ مطلب کہ بچوں کی امی یا بیوی یا زوجہ جو بھی ہے وہ اس کے پاس اگر کوئی سرمایہ ہے اور شوہر کے پاس اگر سرمایہ نہیں ہے، تو جیسے کہ شوہر باہر سے کسی کو پارٹنر بناتا ہے کہ تم میرا انویسٹمنٹ دو تو آدھا نفع تمہارا آدھا نفع میرا، تو کیا وہ بچوں کی امی کو سلیپنگ پارٹنر نہیں بنا سکتا؟ نہیں آدھا نہیں ہے، یہ جو بھی علماء طے کریں، جو بھی طے ہو، کیونکہ جس کی یعنی رقم ہو وہ اور جو پھر جس کی رقم نہیں ہوتی ہے وہ رقم والا عام طور پہ سلیپنگ پارٹنر بھی ہوتا ہے اور یہ ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. تو یہ جو بھی شریعت نے شرح اس کے مقرر کی ہے نا وہ فرما دیجئے کہ ایسے موقع پر ہے نا کہ وہ ہاں فرق ہے، مختلف صورتیں اس میں فرق ہے، آدھا نہیں 50-50 ہر جگہ نہیں ہوتا. جی ہاں. تو ایسی صورت میں یہ ایک بہت اچھے پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ باہر سے کسی کی رقم ہم لیتے ہیں اور پھر وہ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو ظاہر آدھا نفع اس کا آدھا جو بھی نفع تقسیم ہو، لیکن اگر آپ گھر کی ہی کے اندر کوئی پارٹنرشپ کر لیتے ہیں اور تقاضے اس کے پورے کرتے ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ دونوں کا نفع گھر کے اندر ہی آئے گا. باپ بیٹے ہو جائیں، بھائی ہو جائیں پارٹنر، تو ماں بیٹی پارٹنر ہو جائیں، بیٹی اور باپ ہو جائیں پارٹنر، تو جو بھی شریعت کے تقاضے ہیں ان کے مطابق. یہ میں بار بار آپ کو علماء کے قدموں میں بھیجوں گا، اس کے بغیر گزارا نہیں. اسلام جتنا علماء سمجھتے ہیں ہم عوام نہیں سمجھتے. ان سے مشورہ کر کے ہی اصول طے کیے جائیں اور اس پر پھر کاربند رہ جائے، کسی پر ظلم نہ ہو. اب شوہر بیوی پر روب ڈالے اور کچھ گڑبڑ کر دے تو آخرت میں پکڑا جائے گا. یہ بھی دیکھ لے. جو بھی ہو پھر باہمی رضامندی بھی ہو اور اصل رہنمائی شریعت کی ہو. اب کوئی لمبا چوڑا نقصان بیوی کا کر دیا شوہر نے اور شوہر پر تو یہ واجب ہے کہ اس کو ادا کرے. اب بیوی نے بخوشی معاف کر دیا، گھر میں ایسا ہو جاتا ہے تو معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا بخوشی. اب روب سے معاف کروایا تو کیا معاف ہوگا، کیسے معاف ہوگا؟ بظاہر اس نے معاف ہو بھی گئی کہ چلو بھائی معاف ہو گیا، لیکن اگر اس نے جو شریعت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق معاف نہیں کیا، مثلا وہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی اور وہاں معاف کرنا پایا نہیں گیا تو معاف نہیں ہوگا. تو وہ صورت جیسی بھی ہے وہ علماء کے ذریعے ہی طے کی جائے، مگر ہر امام مسجد عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہر وہ شخص جس کے نام کے ساتھ مفتی بولا جائے وہ مفتی ہو یہ ضروری نہیں ہے. دارالفتہ لے کر جو بیٹھے ہوں نا فتوے جاری کرتے ہوں، میں ان کو متبعنے کے پسند کرتا ہوں کہ پہلے مفتی تھا اب اسٹیج کا مقرر بن گیا، خطیب شعلہ بن گیا، اس سے بھی مسئلہ پوچھنے کے بجائے کیوں پھر وہ ان کی مسائل کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اور یہ مسائل کا معاملہ ایسا نازک ہے کہ تھوڑا اس کو چھوڑا نا تو گیا کام سے، پھر بھول بھلائیاں میں پھر وہ گیا. تو اس لیے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی تھے. کسی کو پتہ ہے کہ اسٹیج کے جلسے میں ہفتے میں کتنے خطابات فرماتے تھے؟ کسی کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت سال کے کتنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیانات فرماتے تھے اور کس کس موقع پر؟ کیا اچھا پیچھے بھی ہے. سبحان اللہ. جو صحیح بتائے گا 100 روپے دوں گا انشاءاللہ انعام عیدی، مگر 100 روپے کے لیے نہیں بتانا، اللہ کے لیے بتانا ہے.
آپ کو تو امامے کا تحفہ بھی خرید کر سر پہ سجانا ہوگا پھر، اگر صحیح بتا دیا تو ٹھیک ہے، اور غلط بتایا تو مدنی سزا، درست بتایا تو مدنی انعام۔ میرے دونوں ہاتھوں میں مدینے کے لڈو، آج مینا کے لڈو مدینے کے صدقے میں۔ آج تو مینا اور شب عرفہ آج بڑی مبارک رات ہے حجاج کرام کے لیے۔ 11ویں شریف 12ویں شریف اس کو پکڑ لو، اب بھی ابھی امامہ باندھنا چاہیے اس کو۔ بس 2 11ویں ہر مہینے کی یا سالانہ؟ سالانہ۔ چلو بھائی، یہ تو اب مدنی سزا یافتہ ہے، گرفتاری عمل میں آ گئی ہے نا، آئے ہیں مدنی تربیت کے والے۔ چلو بھائی، اور کوئی؟ اب اسی طرح ہوگا پھر تو میں آپ سے 100 روپے نہیں لوں گا، ڈنڈ نہیں لوں گا۔ آپ میرے کو اب مدنی قافلے کا تحفہ دے دیں، مدنی امامہ شریف باندھنے کا، زلفے سجانے کا، مدنی حلیہ اپنانے کا، کوئی ایسے اب مدنی سزاؤں کی کچھ ترکیبیں کر دیں۔ اچھا، اب یہ 2 ہاتھ والے کو چلو یار، یہ جوش میں بہت ہے۔ دیکھو یہ کیا کیا مدنی سزا قبول کرتے ہیں یا مدنی انعام پاتے ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ پاپا 3 فرماتے تھے جی 3 فرماتے تھے 3 جی۔ جمعے کا خطبہ اور خطاب اور کچھ نہیں ہوتا تھا؟ ایک اپنے جب ان کو جامعہ تھا تو اس کی دستار فضل فرماتے تھے جب، اور دوسرا کہ اپنے پیر صاحب کے عرس پر، اور تیسرا جو تھا وہ ربیع النور شریف پر، اور تیسرا یہ 12ویں شریف پر، جشن ولادت کا۔ جی ہاں بھائی، تصدیق تردید، جواب درست ہے۔ خصوصیت کے ساتھ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 بیان علی شان سالانہ فرماتے تھے۔ کبھی بیچ میں ویسے کر لیا، کوئی اتفاق ہو گیا کوئی، ورنہ اہتمام کے ساتھ 3۔ ایک تو جشن ولادت کے موقع پر، ایک اپنے پیر و مرشد کے عرس پر، اور تیسرا اپنے مدرسے کے دستار بندی کے موقع پر سالانہ۔ تو اس لیے اگر کوئی مفتی روز روز جلسوں میں خطاب فرماتا رہے، مفتی لکھا تو جائے گا لیکن اس کا مفتی رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پھر وہ واعظ کی تیاری کرے گا، وہ دلائل اس کے اکٹھے کرے گا، تو حکایات تو روایات واعظ کے متعلق، کہ واعظ فقہی مسائل پر مبنی تو ہوتے نہیں ہیں، عوام جمع ہی نہیں ہوگی اگر وہ مسائل بیان کریں گے۔ تو اسٹیج پر کچھ بیان کرنے چاہیے جو اہل ہو وہ کرے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مفتی ہوتے ہیں وہ، لیکن بعض اوقات جب افتاء چھوڑ دیتے ہیں نا فتویٰ نویسی، تو پھر وہ اس میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب کوئی خدا داد صلاحیت و حافظے کا مالک ہو، اس کے وہ تو ذرا مستثنیات تو ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جنرل بات کی ہے۔ میں آپ کو مسائل بتاتا ہوں، میں یہ کس طرح بتاتا ہوں، حالانکہ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری تعلیمی حیثیت تقریباً پتہ ہے کہ میں کتنا پڑھا ہوں، کیا پڑھا ہوں، لیکن میں کیسے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ لیکن بچپن سے مجھے شوق تھا۔ زندگی میں پہلی بار جب ہماری مسجد کے امام، جب میرے لڑک پن تھا، اب پتہ نہیں بالغ بھی ہوا تھا کہ نہیں، شاید ہو سکتا ہے بالغ بھی نہ ہوا ہوں، تو اس وقت کسی مسئلے پر ہمارے مسجد جو محلے میں تھی بادامی مسجد، اس کے امام صاحب مسائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو ان کو جب کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا بہار شریعت لاؤ، تو وہ کوئی حصہ بہار شریعت کا، اس پر خوبصورت سا وہ جو ڈیزائن بنی ہوئی تھی، وہ ڈیزائن بھی مجھے یاد ہے، تو وہ ایک حصہ لایا گیا بہار شریعت کا بغیر بائنڈنگ کا، تو وہ امام صاحب اس کو یوں کھولا نا، تو مسئلہ 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 لکھا ہوا تھا، تو یہ مجھے بہت اچھا لگا، اور میرے منہ میں پانی ہے، میں یہ کتاب کیسے لوں؟ حالانکہ اس وقت کتاب بہت سستی تھی، بہار شریعت۔ میں نے بہار شریعت دیکھی پہلی بار، وہ ایک حصہ، نہ اس کا نام پتہ تھا نہ میں واقف تھا۔ تو یہ میں اپنا جذبہ بتا رہا ہوں۔ تو پھر وہ وقت آیا کہ الحمدللہ میں نے بہار شریعت لی، الگ الگ حصے پوری لی۔ اس وقت اس کے 17 حصے تھے، اب 20 ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 لکھے، کہ وصیت تھی
کہ کوئی 3 مسجد لکھے فلاں فلاں عنوان پر میرے شاگردوں میں سے اولاد میں سے، تو وصیت آپ کی پوری کی گئی ہے۔ اس وقت 17 تھے، تو میں نے کتنے کی لی تھی بتایا؟ پوری بہار شریعت نے مسائل کے فیلڈ میں کتنا پرانا میرا شوق ہے، صرف 28 روپے کی۔ پہلا حصہ 1 روپے کا ملتا تھا، بہار شریعت کا پہلا حصہ اچھی طرح یاد ہے مجھے، 1 روپے کا، صرف 1 روپے۔ تو یوں ضخامت میں فرق تھا، پہلا کم صفحے تھے، دوسرے میں زیادہ آتی، پہلا دوسرا 2 کا ہوگا، تیسرا حصہ 3 روپے کا ہوگا۔ تو اس طرح ہو میں نے پورے، چونکہ وہ 2 جلدوں میں بھی تھی، اس کے 32 روپے تھے، 2 روپے جلد بندی کے بائنڈنگ کے۔ اب میں کہاں سے دوں؟ 28 روپے بھی دوں تو کر کے میں نے وہ 28 روپے کی دی بہار شریعت۔ میرا ایسا شوق تھا۔ یہ اس وقت کی بات کرتا ہوں کہ آپ میں سے غالب اکثریت پیدا نہیں ہوئی ہوگی، یہ ہمارے مفتی صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، دونوں نہیں پیدا ہوئے، جب کی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے اتنا مسائل کا شوق تھا، تو الحمدللہ اس شوق نے، اللہ کا کرم ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، جو بن پڑتا ہے عرض کرتا ہوں پھر مفتیوں سے، بھلے ہی جوان ہے لیکن علم میں بڑے ہیں۔ بزرگی بعلم است نہ بس سال، نہ برسوں سے بزرگی نہیں ہوتی کہ میں عمر میں بڑا ہوں تو میں بزرگ بن گیا، جو علم میں بڑا ہے وہ بزرگ ہے۔ اب میں باقاعدہ چونکہ نہیں پڑھ پایا تو اب ان مانو اگر کورے کا کورا ہوں، لیکن مسائل اتنے پڑھے ہیں، اتنے پڑھے ہیں، ایک صفحے کو کتنی بار پڑھا ہوگا، یعنی کہ میرے چھپے ہوئے ہزاروں صفحے تو میرے چھپے ہوئے، یہ فیضان سنت تو فلاں تو فلاں تو فلاں رسالہ فلاں، یہ آپ کے سامنے الحمدللہ۔ تو یہ کتنی بار پڑھنا پڑتا ہے جب جا کے چھپتا ہے، تو پھر بھی بس بھول جاتا ہوں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے۔ تو آپ کو بھی غوطہ لگانا ہے، فقہ سب سے افضل علم ہے، غوطہ لگانا ہے اس میں، بار بار پڑھنا ہے، سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھنا ہے۔ تو یوں میں بات کر رہا تھا کہ جو مفتی دارالافتاء سے منسلک ہے مسائل ان سے پوچھے جائیں، دریافت کیے جائیں۔ جو مفتی صاحب منچ پر فن خطابت کے جوہر دکھلا رہے ہیں، ان کو مسائل کے تعلق سے زحمت نہ دینے میں عافیت ہے، کہ وہ توجہ ہٹ جاتی ہے، پریکٹیکل جب بند ہو جاتا ہے تو پکڑ ڈھیلی ہو جاتی ہے، مسائل کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ اس طرح حافظ قرآن کا کہ اگر وہ دہرانا چھوڑ دیتا ہے تو وہ حفظ بلا دیا جاتا ہے۔ اور کتنے حافظ آپ کو ملیں گے جو آج نہیں جانتے، بلکہ ہر سال مصلی سناتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں سارا سال کسی حد تک کچھ نہ کچھ حصہ، پھر وہ رمضان شریف قریب آتا ہے تو مصلی سنانے کے لیے بیچارے پھر رٹا لگاتے ہیں۔ آپ جیسوں سے دعائیں کرواتے ہوں گے، ہمارا مصلی کمزور ہے، مصلی سنانا ہے، پیسے ملیں گے، اللہ کے لیے کب پڑھیں گے؟ سارا سال پڑھیں اللہ کے لیے، یہ چوٹ کرنے کے لیے جو پیسے لیتے ہیں ان کے لیے، اور اکثریت آج کل تو لے ہی رہی ہے، حالانکہ تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے، لینا دینا دونوں گناہ ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں اس طرح۔ باپا ابھی آپ نے بہار شریعت کا تذکرہ کیا جو آپ نے پہلی دفعہ خریدی تھی، دیکھی تھی، ابھی پڑھی نہیں تھی، ابھی بھی موجود ہے اس کو آپ کے پاس ہے ابھی بھی؟ وہ بہار شریعت تو اب زیارت ہو سکتی ہے اس کی کسی موقع؟ نہیں اب کہاں ہوگی یار، دے دی ہوگی، پھر تو ایک سے ایک جلدیں آنی شروع ہو گئی تھی بعد میں، تو پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو دیکھو سب سے حسین، روئے زمین کی سب سے حسین جلد میرے میز پر ہے۔ ہاں ایسی بہار شریعت تو کسی نے بھی نہیں چھاپی ہوتی تو سامنے آتی، بلکہ یہ بھی دیکھو کتنا کرم ہے کہ اللہ نے یہ کام دعوت اسلامی سے لیا کہ ایسی اہم کتاب تخریج اس کی نہیں ہوئی تھی، بہار شریعت کی تخریج دعوت اسلامی والوں نے کی، المدینۃ العلمیہ ہماری مجلس کے علماء نے کی۔ یہ کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ کہ علماء اہل سنت کے بھی دل جیتے اس کام نے، یہ تخریج جو ہوئی بہار شریعت کی، پھر تسہیل کہیں ہوئی، مشکل الفاظ کے معنی لکھے گئے، کتابوں کے حوالے صفحہ نمبر سب ڈالے گئے۔ پہلے اس میں نہیں تھے، پہلے کا انداز یہ نہیں تھا، پہلے کا انداز خالی وہ بریکٹ میں حوالہ ڈالتے تھے، صفحہ نمبر اور یہ ڈالنے کا بعد میں رواج پڑا۔ تو یہ بھی کیا، کاش وہ دن بھی آ جائے کہ فتح رضویہ بھی ایسے ہی تخریج ہو جائے اس کی، لیکن دشوار ترین کام ہے، ہو جائے تو مدینہ ہو جائے۔ تخریج تو ہے، لیکن اگر علمیہ کرے تو کچھ اور بات ہوتی، تسہیل بھی ہو جاتی۔
لیکن اب تخریج بھی بعض مقامات پر تخریج کے محتاج ہے. جی ہاں ترجمے بھی اس میں نظر ثانی ہونی ہو نا مدینہ 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 ہو جائے. لیکن بہت بڑا کام ہے اور اس پہ علم بھی بہت بڑا چاہیے فتح رضویہ کے لیے. پھر اپنے طور پر معنی لکھنے جائے تو ہو سکتا ہے پھر کچھ بھولے ہو جائے تو واندہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ مہنگائی کے بارے میں سوچ رہا تھا. ابھی آپ نے جو بیان کیا 28 روپے کی آپ نے 17 حصے خریدے, اور اگر آج اس طرح کی کوئی جیسے یہ ابھی دنیا کی خوبصورت ترین جو ماشاءاللہ بہار شریعت ہمارے سامنے, یقیناً اس کی تو خیر بناوٹ اپنی جگہ پر ہے, لیکن آج مہنگائی کتنی ہو گئی ہے. میں مہنگائی پر غور کر رہا تھا. یہ 6 جلدوں پر ہے. اس کا خوبصورت دکان بنی ہوئی ہے. کیا باکس اس کا باکس, اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے. یہ عام تو مطلب اور مہنگی ہوتی نہیں. اگر دوسرا مکتبہ چھاپے نا, ہم نے جیسے 3200 کے آس پاس ہے, دوسرا ہو تو میرا خیال ہے اس کی چل مدینہ کے 7 حروف کا 7000 سے کم شاید ناپ دے. باپا میں آپ کو عرض کروں, آج سے کچھ عرصے قبل, یوں سمجھے کہ 3 سال پہلے, شاید 3 یا 4 سال پہلے, کسی موضوع پر کتاب میں نے خریدی تھی. اسی طرح سیٹ بنا ہوا باکس کے اندر وغیرہ وغیرہ, کسی موضوع پر قیمت بھی اس کی ادا کی. اس وقت اس کی قیمت 3000 تھی. اس وقت اس کی قیمت حدیجہ, دینی کتابوں حدیجہ بولتے, 3250. اگر بہار شریعت کو اگر میں اس کی جگہ رکھوں تو غالباً اس کے مقابلے میں اس کا حدیجہ جو ہے نا وہ نہیں تو نہیں کو 8 سے 10 ہزار روپے بنتا ہے. 3 سال گزر گئے, 3 سے 4 سال بلکہ ہو گئے. شاندار ہے, میرے کو ملی لیکن ابھی تک میں نے کھولنے کی ضرورت نہیں کی. میں کھول دوں گا تو پھر میں کسی کو اٹھا کر دوں گا تو یہ پیک جائے گا تو شاید زیادہ خوشی ہو. نہیں, یہ علم کا شوق کرواتا ہے کہ آدمی وہ پیٹ کاٹ کر بھی اس کو خریدے, فاقہ کر کے بھی پیسے بچائے. اور مزہ اسی میں اٹھا کے دے دوں, جزاک اللہ کے کہ آپ رکھ لو گے. خریدو گے تو کھول کے دیکھو گے بھی. یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ جو اپنی ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. وہ جیسے کہ وہ ایک کہ وہ باپ اس کو پیسے دیتا اور بولا کہ یہ روپیہ ڈالو کنویں میں ڈال دو. اس نے ڈال آیا, پھر دوسرے دن اس نے بولا کہ اب تم کما کے لاؤ. تو اس نے وہ امی سے ترکیب بنا لیا, امی نے روپیہ دے دیا. ابو نے بولا کہ جاؤ کنویں میں ڈال دو. ابو کو پتہ نہیں تھا روپیہ کہاں سے لایا. پھر ابو کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس کی ماں دے رہی ہے. پھر امی کو میکے بھیج دیا اور اب بولا جاؤ کما کے لاؤ. اب امی تھی نہیں, دے کہاں سے, کون دے. اب یہ گیا اسٹیشن پر, اس نے کچھ بیگاری کی, سامان مطلب اٹھایا اور 1 روپیہ نہیں کما سکا, چند سکے لے کر والد کے پاس آیا. والد نے بولا بیٹا کنویں میں ڈال دو. اب اس کے پاؤں اٹکے اور اس نے بولا ابو بڑی مشکل سے ایسا. پھر ابو نے پیار کیا, بیٹا وہ تم جو روز ڈالاتے تھے نا باپ کمائی تھی, آپ کمائی ہوئی تو کیسی قدر ہوئی کہ آپ کنویں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اس لیے وہ آپ کمائی سے آپ لوگے نا تو قدر ہوگی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ کو تحفے میں کتاب کا انتظار کرنا بھی نہیں چاہیے, خرید لیں. تحفے میں مل بھی جائے اچھی بات ہے, چلو مل گئی, مگر جو مزہ خرید کر یا جو ثواب خرید کر ہو وہ اپنی جگہ, کیونکہ نفس پر گرا گزرے گا. انفاق فی سبیل اللہ کا ذہن ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ وہ نفس پر بہت گرا ہے. تو اسی لیے وہ ضیاء صدقات کی ترغیبات 2 دن سے چل رہی تھی, اور کافی ضیاء صدقات بھی وہ بس وہ پہلے تو کیپٹل لگانی پڑتی ہے نا, مفت دی گئی ہیں. کہیں خریدنے کا ذہن بنے آگے چل کر, اور رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ بکرے کی قربانی زیادہ افضل ہے یا بکری کی؟ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 340 پر سے, جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے, اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے. اور مینڈھا بھیڑ سے, بھیڑ میننگ مادہ ہے نا, مینڈھا بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے
افضل ہے، جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے، مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اور اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ارشاد فرمائے کہ اگر برا جانور دو دانت نہ ہو مگر بہت صحت مند ہو تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اصل وہ دو دانت شرط ہے ہی نہیں۔ جب ولادت ہو نا، کاش دیانت دار بیچنے والے ہوں اور وہ لکھ کر رکھ لیں، اس پر یقین بھی آ جائے خریدار کو، یا اپنے یہاں بندہ پالے، اور یہ سب کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ 2 سال بڑے جانور کی عمر پوری ہو گئی اور 2 دانت اس نے نہیں نکالے، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ بعض اوقات یہ دانت جو ہے نا، جانور یوں جو جنگلوں میں کھینچ کے گھاس کرتا ہے نا، اس کے جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، جلدی نکل بھی آتے ہیں۔ تو 2 دانت پورے اگر 2 سال سے پہلے ہو بھی گئے تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ 2 دانت شرط نہیں ہے، 2 سال عمر ہو، 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ہے مسئلہ تھوڑا پیچیدہ، اس میں تو احتیاط اگر کوئی کرنا چاہے، کرنی بھی چاہیے، تو صحیح بات ہے کہ 4 دانت والے جانور پر ہاتھ رکھے نا، سارے وسوسے ختم ہو جائے، کیونکہ اب سچائی کا دور نہیں ہے نا۔ جتنا دھوکہ اور جھوٹ چل رہا ہے، کھیرے میں بھی 2 دانت دکھا دیتے ہیں، ترکیب سے ربڑ بینڈ باندھ کے دانت توڑ دیتے ہیں، طرح طرح سے وہ ترکیبیں کر کے وہ 2 دانت کا اس کو بنا دیتے ہیں، نہ 2 دانت کی سب کو پہچان ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا آب زمزم ہو تو اس میں عام پانی ملا کر اس کو اس نیت سے زیادہ کر سکتے ہیں کہ ختم نہ ہو اور اس کو زیادہ دنوں تک استعمال کر سکیں؟ کیونکہ وہ جو آداب ہیں زمزم کے حوالے سے، وہ لوازمات میں سے نہیں ہیں، آداب میں سے ہیں۔ تو اگر کوئی اس کا بھی ادب کرے گا زمزم کی بنیاد پر، ثواب تو جب بھی ملے گا۔ یعنی چونکہ اس میں زمزم کے قطرات شامل ہیں یا اس کو نسبت ہے اس سے، ثواب تو جب بھی ملے گا۔ لیکن وہ جو مواقع ہیں کہ سنت کہا جانا، وہ نہیں کہی جائیں گے، کہ وہاں غالب کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی پانی کم ہے، آب زمزم زیادہ ہے، تو کھڑے ہو کر قبلہ رو اور جو بھی اس کے آداب ہیں وہ بجا لائے۔ اور اگر آب زمزم کم ہے، سادہ پانی یعنی اپنے وطن کا پانی گویا زیادہ ہے، یا وہاں بھی دوسرا پانی بھی ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں منرل واٹر ملتا ہے، تو اب یہ کہ زمزم زیادہ ہے اور دوسرا پانی کم ہے، تو آب زمزم کے حکم میں وہ آئے گا کہ کھڑے کھڑے ان مانو کر آداب کے لحاظ سے کھڑے کھڑے پیے، قبلہ رو پیے، دعا قبول ہو وغیرہ۔ اور اگر آب زمزم کم ہے، دوسرا پانی زیادہ ہے، تو بیٹھ کر پئیں گے، لیکن دعا تو پھر بھی کھڑے ہو کر پینا چاہے تو کھڑے ہو کر بھی پی سکتا ہے، وہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کو سنت قرار دینا، ان چیزوں میں احتیاط کیا جائے۔ اچھا زیادہ ہو یا کم، اب سنت نہ کہے اس کو، مکس میں احتیاط ہوگی، احتیاطاً مکسچر میں سنت نہ کہے، باقی دونوں صورتوں میں کھڑے کھڑے بھلے پیے۔ مطلب کہ اصل تو تبرک ہے، یعنی آب زمزم سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اس نے اور پانی ملایا ہے کہ اس نسبت والے پانی کی جو ہے نا وہ ذرات یا قطرات اس میں شامل رہیں، تو وہ جو اس کا ایک حسن عمل ہے اور تبرک کی ایک نیت ہے، وہ تو کار ثواب ہے، تو وہ عمل تو کار ثواب ہی رہے گا، لیکن سنت قرار دینے کا جہاں معاملہ ہو وہاں ذرا احتیاط کرنی پڑے گی۔ خالص زمزم میں ہی، اور دعا مانگنا تو ظاہر ہے، زمزم تو پیا ہی اس نے، اگر یہ دوسرے پانی میں ملا کر پیا۔ مینا کے خیموں میں ماشاءاللہ خوش نصیب اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا،
ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ سوال کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، محمد اویس رضا طاری گلستان جوہر سے آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں، اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اس بقر عید پر اگر نفلی قربانی کریں تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ بقر عید پر، اس بقر عید پر نفل قربانی کریں تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ انداز میں تو کوئی فرق نہیں ہے باپا۔ جیسے اس میں اس قسم کے سوالات ذہن میں تھے کہ اس کے گوشت کی تقسیم، جیسے کوئی گزشتہ دنوں میں آپ نے جو ذہن دیا تھا کہ جو اپنے رشتہ دار ہوں تو ان کو کوئی اگر قربانی نہیں ہو رہی تو بکرا دے دیا جائے۔ اسی طرح بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ اس میں گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی مدنی مذاکروں میں دنیا بھر میں موجود ہوتے ہیں، ان کا بھی آپ کی ان باتوں سے ذہن بنتا ہے کہ میری طرف سے یہ نفلی قربانی ہو جائے اور یہ گوشت تقسیم ہو جائے، تو اس سلسلے میں آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ یہ مرآت شرح مشکات میں یہ حدیث شریف کہ حضرت سیدنا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں صحابہ میں قربانی کے لیے تقسیم فرمانے کو دیں۔ اس کے تحت لکھا ہے مرآت شرح مشکات میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم فرماتے تھے، لہذا اب بھی اگر کوئی امیر لوگوں میں جانور تقسیم کرے اور لوگ اس کو قربانی کریں تو جائز ہے۔ تو قربانی اگر دوسروں کو دے یا گھر غریبوں کو، مالداروں کو تو کون دے گا، غریبوں کو ابھی اس میں صراحت نہیں ہے کہ غریب صحابہ کو دی، تو اب یہ کہ جیسے ہم اگر غریبوں کو دیتے ہیں تب بھی یہ حدیث پاک پر اگر عمل کی نیت سے دیں گے تو ثواب ملے گا۔ کچھ یارو میرے بنگال کے غریبوں کا کرو نا۔ ناظرین آپ کو توجہ دلاؤں کہ بنگلہ دیش میں غربت ٹھیک ٹھاک اچھا، اور جہاں بھی دعوت اسلامی والے کام کرتے ہیں زیادہ تر غریب لوگ ہی کرتے ہیں۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ ان میں کوئی بھی آپ کو کروڑوں پتی اربوں پتی نہیں ملے گا، یہ غریب بیچارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن مالدار آدمی اتنا نہیں آتے، بہت کم ان کی تعداد ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ آٹے میں نمک بھی شاید زیادہ پڑتا ہوگا، اس سے بھی کم آتے ہیں مالدار۔ وہ میری مراد عرفاً جس کو مالدار بولتے ہیں، باقی اس میں غنی تو بہت ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں اکا دکا پورے علاقوں میں کہیں کہیں قربانیاں ہوتی ہیں، یہ میری اطلاع مجھے ملی ہے، یعنی وہاں اس طرح غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور یوں بھی ہوگا بے عملی کی وجہ سے جن پر واجب قربانی نہیں کرتے ہوں گے، ایسا بھی ہوگا۔ تو اب یہ کہ جیسے اپنے پاس مدنی ماحول میں اسلامی بھائی ایک تعداد ہیں، تو وہ اس طرح کے ان کے کچھ ہیں مطلب بیچاروں کے قصے، جیسے کہ ایک اسلامی بھائی نے کہیں دور جا کر حصہ ڈالا، کسی مل کر کیا ہوگا ان لوگوں نے، قربانی میں حصہ ڈالا، پھر یہ وہ جانور کٹتے کٹتے دوپہر ہو گئی، اور پھر جا کر وہ شام یا رات کو پہنچا اپنا حصہ لے کر، تو گھر میں وہی گوشت پھر رات کو پکا، تو بیچاروں نے کھایا، اپنی قربانی کا حصہ ڈال کر بھی بیچارے کو یوں گوشت ملا۔ تو یوں مطلب یہ کہ وہ وہاں سے سیدھی بات ہے کہ مجھے مطلب یہ کہ حکم ملا ہے، اب میں حکم کہوں گا، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، وہاں کے ہمارے رکن شورا نے صوتی پیغام اسلامی بھائی کو دیا، انہوں نے مجھے دیا، سنا، تو اس طرح کے کچھ اب بنگال کے میں اپنے الفاظوں کے میں بنگال کے غریبوں کی ہمدردی میں مگرمچھ کے آنسو تو بہاتا ہی رہتا ہوں۔ اب کچھ سالڈ
बोटियाँ खिलाऊं इनको। अब ये मैं आपकी मदद के बगैर नहीं खिला सकता। हाज़रीन नाज़रीन की मदद दरकार है कि मैं अगर अब मैं क्या दे सकता हूँ। तो है कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो हमको मतलब बोल दे कि भाई मेरी तरफ से इतने बड़े जानवर तो उतने बकरे तो उतने दुम्बे और वो ऐसा पेमेंट करे तो हम वहाँ फ़ौरन बोल दें उनका जल्दी हमको अगर करना है तो बोल दो, ताकि हम इनकी तरकीबें बनाएं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, देहातों में, जहाँ जहाँ तरकीब हो कि एक दो जानवर उनको पहुँचा दिए जाएँ तो यार वहाँ के ईसाई भाई भी खा लें। लेकिन ये जहन में रखना कि आप जो भी कुर्बानी का जानवर देंगे ना तो ये गरीबों के हिसाब से नहीं देना कि भाई गरीब चलो भाई गरीबों में तकसीम होगा, गरीब भी खाएगा अमीर भी खाएगा। जब गोश्त बटेगा तो आपको पता है कि ये कोई ऐसा आला हम लगा नहीं सकते कि भाई सिर्फ जो गरीब है वो ले जाए, गनी भी ले जाएंगे, गरीब भी ले जाएंगे। तो आप इस तरह कुर्बानी हो जिस तरह गरीब अमीर सब खा ही सकते हैं, शरअन भी खुद भी खा सकते हैं। पूछना लेने के लिए जवाब है आप गरीब हो, ये भी कितना अजीब है ना। देखो गरीब हो तो ले जाना, तो बात तो सफ़ेद पोश किस्म के जो गरीब होते हैं वो कैसे अपने मुंह से बोलेगा मैं गरीब हूँ मुझे दे दीजिए। फिर तो ज़रा वो आम ही तकसीम होता है। बहुत खूबसूरत बात है कि ये ज़हन होना चाहिए। लेकिन बाबा अमीर खाए या गरीब खाए, अगर हम किसी को खिलाएंगे तो सवाब तो दोनों को मिलेगा ना बाबा। 100%। जो खाना है जिसको कहते हैं खिलाना, सवाब गरीब खाए अमीर खाए नीयत साहब मंजिल आसान सवाब ज़रूर मिलेगा जी। तो जो कुर्बानियाँ भले आप यानी कि बाहर मुल्कों वाले हैं कि पाकिस्तान भेजें, आप इसके बदले मेरे बांग्लादेश के गरीबों को खिला दो, हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी फिरावानी है, कुर्बानी होगी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुर्बानियाँ हो रही हैं। तो आप हमें मतलब इत्तला दे दें जो कुर्बानियाँ वहाँ करना चाहते हैं और अभी तक किसी को आपने वकील नहीं किया तो आप वहाँ भिजवा दें। कुर्बानी खाले भी उन गरीबों को काम आ जाएंगी, वहाँ भी मसाजिद तामीर हो रही हैं, जामियात तामीर हो रहे हैं, अपनी माशाअल्लाह मदनी कामों की वहाँ भी कोशिशें जारी हैं और हो भी रहे हैं काम अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ मुझे यार कुछ तो दे दो ना यार, 110 तो जानवर हो जाए ना 10वीं शरीफ की निस्बत से, ज़ुल्हिज्जा की 10 है ना अपनी। तो हाज़रीन नाज़रीन तवज्जो फरमाएं कि अगर आप कुर्बानी करवाना चाहते हैं तो बांग्लादेश के गरीबों को याद रखना, यहाँ के गरीबों को भी दें, वहाँ के दें, अल्लाह ने आपको दिया है यार, ये कब दोगे। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम तो अपना लख्ते जिगर अपनी दानिश में तो गोया ज़बा कर चुके थे, वो तो बिल्कुल बाप बेटे तैयार हो चुके थे, लब्बैक कह दी थी, है ना। वो फिदिये में फिर मेंढा जन्नत से हाजिर किया गया, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम तो ऐसे तैयार थे कि बगैर ज़बहा हुए ज़बीहुल्लाह के लक़ब से मुलक़ब हो गए। तो आप हमको पैगाम दीजिए और जो हमको ये रकम भेजें तो हम उनको रकम भेज दें, ठीक है ना। अब उसमें वो कटाई और सब कुछ, घास चारा भी गरीब आदमी कहाँ से खिलाएंगे, कटाई घास चारा सब अपने को देना चाहिए। तो ये सारा इस तरह दे दें कि इसमें से ये कटाई भी करें चारा भी करें, जो रकम बच जाए वो दावत इस्लामी के हर नेक और जायज़ काम में इस्तेमाल कर ली जाए। ये सारी इस तरह के हर तरह से मतलब आप पैसे देकर भूल जाएं। मेरे पास जानवर तो, लेकिन मैं बांग्लादेश पार कर सकता तो मैं करवा देता, लेकिन मुमकिन नहीं है। मुझे जो तोहफे में मिले हैं जानवर वो वहाँ नहीं बेच सकता मैं, मुमकिन नहीं है। पापा एक इस्लाम भाई का मैसेज आ गया कि 12 बड़े जानवर मरहबा अल्लाह इसको 12 मरतबा मदीना दिखाए। कीमत का मसला है। अच्छा, इसमें यह है कि समझ में ये आ रहा है कि जानवर के बजाय कोई अमाउंट फिक्स कर देंगे, वहाँ का दाम ही नहीं पता अपने को कि भाई इतने लाख या इतने हज़ार मेरी तरफ से, तो अब उसमें एक जानवर है, आधा है कि 10 है, वो एक दूसरे में एडजस्ट कर लेंगे, डाल लेंगे। इलियास भाई मशवरा दे रहे 50,000 पाकिस्तानी फिक्स कर दिया जाए मदीना। इस नीयत से आप हमें पेश कर दें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बड़े जानवर का उन्होंने 50,000 पाकिस्तानी बता रहे हैं और छोटे जानवर का जो बकरा वगैरह है ये 12 से 15,000, 15,000 में बकरा का भी तरकीब हो जाएगी वहाँ पर। 9,200 रुपये के हिसाब से ये हमको दे, पर हिस्सा 9,200 रुपये वहाँ का ये बोल रहे हैं, ये यहाँ का पाकिस्तानी 9,200 रुपये के हिसाब से जितने इस्लाम में भी ऐलान देना चाह रहे हैं
ہمیں 9,200 روپے کے حساب سے یہ کہہ دیں کہ ہماری طرف سے اتنے حصے کی قربانی کر دیجیے گا. اس کی جو قیودات اور یہ سب وہ ہو رہی بابا. ابھی مطلب کہ یوں سمجھے کہ یو کے سے ہمیں کچھ جانوروں کا آیا تھا، وہ بنگلہ دیش کی ترکیب بنی ہے، لیکن اب چونکہ دنیا بھر میں اعلانات ہو رہے ہیں اور دینا ہمیں چلانا یہاں سے ان کو، تو ابھی جیسا میرا نگران مجلس سے مشورہ ہوا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ پاکستان، انڈیا، دنیا میں کہیں سے بھی اب ہم کو آ سکتے ہیں اعلانات کہ بھائی ہماری طرف سے اتنے حصے، تو حصے کے دے دیے جائیں. کہ اگر وہ کہے کہ بھائی میری طرف سے 4 حصے بنگلہ دیش میں دے دیے جائیں، میری طرف سے 1 حصہ دے دیا جائے، میری طرف سے 7 حصے دے دیے جائیں، میری طرف سے 50 حصے دے دیے جائیں، یا میری طرف سے 112 حصے دے دیے جائیں، تو وہ ایک حصوں کی قربانی کی جو رقم بنتی ہے وہ ہمیں دے دیں. ہم انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق وہاں پر حصے کی قربانی کر دیں گے. سب اس میں بڑے جانور کی کریں گے چھوٹے کی؟ بڑے جانور کا ہی ہے سب. حصے داری میں بڑا جانور ہی ہوتا ہے. یہ بھی بتا دیا جائے. ہاں، چھوٹے جانور کا یہاں نہیں ہوتا. ماشاءاللہ تو سستا ہو گیا یار. 9,200 روپیہ. مجھے ایک چٹھی ملی کہ آپ کے والد صاحب کے عرس کی نیت سے ایک بڑے جانور کی قیمت جمع کراؤں گا قربانی کے لیے. تو بڑے والد صاحب جانور تو 14 غالباً 14 جی 14 ذوالحجۃ الحرام وہیں مینا شریف میں لاپتہ ہوئے تھے. لو چلی تھی، وہ جدہ شریف کے اسپتال میں پھر پائے گئے تھے، وہیں وفات ہوئی تھی. جزاک اللہ جنہوں نے بھی یہ نیت کی ہے. تو یہ بھی بنگلہ دیش بھیجیں گے نا؟ ہاں بنگلہ دیش. چلو بھائی میری طرف سے ایک جانور آ گیا، یوں سمجھ لو. تو 9 دیش سے مثال کے انہوں نے کہا ایک بڑا جانور، تو 9,200 روپے کے حساب سے 7 حصوں کی جو رقم بنے گی یہ جمع کروا دیں گے. تو گویا بنگلہ دیش کے لیے انہوں نے ایک بڑا جانور کی ایک ترکیب بنائی. یہ ایک مثال دے دی. 7 9 63 کے نہیں 9,200 روپیہ پر حصہ. 7 9 63 اور 64 روپے 64,400 روپے شاید بنتے. ماشاءاللہ اب تو ان غریبوں میں کوئی تو کم غریب ہوگا نا جو دے سکے. ہر کا حصہ ملا سکتا ہے نا بابا. 9,200 تو شاید اس میں اس طرح کے تو صاحب بیٹھے ہوں گے جو افورڈ کر سکتے ہوں گے. 62,400 روپے بنے. پاپا یہ جو بنگلہ کے لیے قربانیاں لی جا رہی ہیں تو یہ بظاہر یہ وکالت ہے کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانیاں قربان ہونے کے بعد اس کا گوشت مثلاً سیلاب زدگان کے لیے دینا چاہتا ہے یا اس کا گوشت بنگلہ کے مسلمانوں کے لیے دینا چاہتا ہے، تو اس میں تخصیص کیسے باقی رہے گی؟ بہت سارے مسلمان آلریڈی قربانی کروا رہے ہوتے ہیں بیرونی ممالک والے مدنی مرکز کے ذریعے. اب چونکہ خاص انہیں ہدف دیا گیا ہے تو اس کی تخصیص کا بھی اگر کوئی طریقہ کار بیان ہو جائے. میں یہ عرض کر دوں، ابھی بنگلہ دیش میں محمد علی بھائی، ایاز بھائی وغیرہ اگر مدنی چینل، محمد علی بھائی تو ہیں مدنی چینل پہ اس وقت، یو کے میں بھی مدنی رضا اور دیگر جو ذمہ دار ہوں، یافور بھائی ہیں، دیگر اراکین شورا ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہوا ہے، اس کو بری توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں قربانی کرنے میں کامیاب ہو سکیں، بلکہ جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں سب کے لیے بڑا مفید سوال ہے. ایسا اس میں یہ ہے نا کہ ویب سائٹ کے ذریعے یا اور جو ہمارے ذرائع ہیں بیرونی ممالک کے رہنے والے خاص طور پر قربانیاں کروا رہے ہوتے ہیں. تو اب چونکہ ممکن ہے پہلے سیلاب زدگان کی ترغیب دی گئی ہو یا ابھی بنگلہ دیش کے غریب مسلمانوں کے لیے یا وہاں کے غریب علاقوں کے مسلمانوں کے لیے ترغیب دی گئی ہے، تو جو مدنی مرکز میں لوگ پیسے جمع کروائیں گے تو اس کی تخصیص رکھنے کا انتظام کس طرح ہوگا کہ بھئی یہ جو پیسے ہیں یہ فلاں مسلمانوں فلاں جو علاقے ہیں وہاں اس کا گوشت تقسیم کیا جائے اور ان پیسوں کا فلاں جگہ پر گوشت تقسیم کیا جائے، کیونکہ وہ دینے والے جو ہیں وہ موکل ہیں، وہ جہاں کہیں گے وہیں تقسیم کرنا ہوگا. جن کی جہاں سے رقم آئے گی ان کو اسی جگہ کے لیے الگ سے رکھنے کا میرا گمان ہے کہ یہ ترکیب ہوگی، کیونکہ ابھی وہ مجلس کے نگران نہیں ہے میرے ساتھ، لیکن ایک گمان ہے اور میں امید کرتا ہوں یہی نظام ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس وقت بنگلہ دیش کے لیے پیمنٹ آئے گی تو بنگلہ دیش کے لیے جو رقم آئے گی وہ بنگلہ دیش ہی کے لیے الگ سے جمع کی جائے گی، یعنی اس کو پاکستان میں قربانی کرنے والی رقم میں شامل نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کیا جائے گا. تو جہاں جس ملک کے لیے آئے گی، اور اسی طرح اگر یو کے سے جو آئے گی یا امریکہ سے جو رقم آئے گی تو ان آنے والی رقموں کو اور کس جانور کے لیے رقم آئی ہے، کتنے حصوں کی رقم آئی ہے، کہاں کے لیے رقم آئی ہے، ان سب کو الگ الگ تقسیم کرنے کے حوالے سے
یا یہ ہے کہ ویب سائٹ پر مختلف آپشن بنا دیے جائیں کہ ان مطلب سیلاب زدگان کے لیے یہاں، بنگلہ دیش کے لیے یہاں، فلاں جگہ کے لیے یہاں، تو بھی سہولت رہے گی. یہ ماشاءاللہ اچھا مشورہ ہے آپ کا. میں امید کرتا ہوں ہمارے مجلس کے نگران آپ کو سن رہے ہوں گے. حاجی امین ہیں یہ الحمدللہ ہمارے بالکل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. انٹری پوائنٹ الگ ہو جائیں. جو ان ممالک میں دینا چاہتے ہیں وہ اس راستے سے آئیں، وہ اس راستے سے آئیں. یہ ضروری ہے انٹری پوائنٹ. ورنہ جو تخصیص کرنا چاہتے ہیں انہیں ان کی تخصیص کا موقع نہیں ملے گا. ان کی رقم تو یعنی میں اپنی سمجھنے کے لیے رقم تو ملے گا نا، مکس ہو کر ٹاکا ہی بنے گی، ٹاکا بن کے خریدا جائے گا. رقم مکس ہونے میں کا تو عرف ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر بنگلہ دیش کے لیے قربانیاں آئیں 50 قربانیاں اور دیگر جگہوں کے لیے آئی 30 قربانیاں. تو یہ فرق رکھا جائے کم از کم. ہاں یہ فرق تو رکھیں گے نا، کیونکہ وہ ادھر سے بھیجیں گے کہ ہمارے اس کے لیے پھر یہ رقم میں سے اتنی چھانٹی ہو جائے گی، تو یوں ترکیب بن جائے گی. یہ درست ہے. ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ترغیب نہ دلا دی جائے کہ یہ قربانی کے لیے جانور نہ دیں اور صرف نفلی قربانی کے لیے ہمیں جانور دے دیں. یہ جو بھی نیت کریں مطلب اگر اپنا نام بھیج دیں کہ بھئی فلاں کی طرف سے بارگاہ رسالت میں نظر کرنے کے لیے گوشت پاک کی طرف سے، یہ نفلی غریب قربانی نواز کے کی لیے طرف جانور سے، دے اس طرح دیں جو بھی نام دے دیں تو ان کا جانور کٹتا رہے گا. ہاں وہ نام ان کو دینا ہوگا قربانی کے لیے، بھئی کس کی طرف سے. کسی کی طرف سے بھی نہیں، میری طرف سے نفلی قربانی. جیسے زید نے کہا کہ میری طرف سے آپ قربانی کروا دیں. میری طرف سے ہوئی نہیں، یا تو مطلب یہ میں نے مطلب مثال کے طور پر میں نے بکرا دیا، ایک میری مطلب یہ میرے سے رقم لے لیجئے، مثال کے طور پر 12,000 روپے، یہ میرا طرف سے 12,000 روپے لے لیجئے، ایک بکرا کاٹ دیجئے گا اور تقسیم کر دیجئے گا. صرف مطلب کسی کا قربانی فرد کی طرف سے ہوگی نا. باپا یہ تعین ضروری ہے، تعین کے بغیر اب جیسا میں عرض کرتا ہوں اس میں ترغیب بھی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل میں اپنے آقا نعمت سیدی قطب مدینہ کی طرف سے ایک حصہ بنگلہ دیش بھیجنے کی نیت کرتا ہوں 9200 کا انشاءاللہ. تو اب یہ کیا میں نے کہا نا کہ میرے قطب مدینہ کی طرف سے، تو یوں تعین ضروری ہے کہ کس کی طرف سے. بابا شرعی اعتبار سے اس میں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے کر رہا ہے، لیکن جب جانور خریدا جائے گا تو اس کی ملکیت کے لیے اس کے نام کی تعین ضروری ہے. جی یہ ضرور ہونا چاہیے کہ حاجی امین کلیئر ہوا. پاپا جیسے یہ 12 بڑے جانور کا ہمیں جو کہا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ باپا کو پیش کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ نظر کرنے ہیں سارے کے سارے. جی جی باپا کو پیش کریں تو باپا پیش بنگلہ دیش، باپا قبضہ کب کرے گا، کب بنگلہ دیش روانہ کرے گا ان جانوروں کو، کیسے ہوگا؟ تو باپا اس میں کوئی آسان ایسی صورت ہو کہ جیسے نہیں تو باپا کو مائنس کر دیں، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کے لیے 12 جانور، یا باپا کے ایصال ثواب کے لیے بنگلہ دیش میں 12 جانور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کیے جائیں، اور اس کا ثواب باپا کو بھی پہنچے، سب کو پہنچے، گوشت پاک کو بھی پہنچے، ساری امت کو پہنچے. ایصال ثواب تو سب کو کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ قربانیاں ہیں نا تو کسی نہ کسی کا وہ معین ہو نا. یہ ممکن ہے کہ ہم 100 جانور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ ایک پوشیدہ بات ہے، وہ ظاہر کرے بھی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب قربانی کا جانور خریدا جائے گا، خاص طور پر بڑے جانور خریدے جائیں گے، ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہے اور یہ پتہ ہی نہیں ہے ذبح کرنے والوں کو یہ کس کی طرف سے ہے، تو جو اس کے موکلین ہیں ان کے نام لیے جائیں گے کہ یہ جانور جو ہے، نمبر لگا دیے جائیں، یہ جانور جو ہے فلاں 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 7 افراد جو ہیں ان کی طرف سے ہے. تعین اگر نہیں ہوگی تو بعض صورتوں میں قربانیاں ہی نہیں ہوں گی. گوشت ہوگا، حرام نہیں ہوگا، گوشت مل جائے گا، غریبوں کو چاپے مل جائیں گی، تو قربانی کا ثواب ملنا چاہیے. ناموں کی جو بھی قربانیاں 7 حصے، 4 حصے، 1 حصہ، وہ نام کسی کا بھی دیں، اپنا دیں، اپنے مرحوم ابو کا دیں، گوشت پاک کا نام دیں، خواجہ غریب نواز کا دیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کا دیں، کسی اپنے مرحوم پڑوسی کا دیں، کسی مبلغ دعوت اسلامی کا دیں، مفتی دعوت اسلامی کا نام دے دیں، حاجی مشتاق کا، حاجی زمزم رضا کا، میری امی کا بھی ڈال دیں، آپ کا احسان ہوگا، میرے ابو کا ڈال دیں، میرے دادا جان کا ڈال دیں، سارا اپنی بھی تو کچھ کروں نا یار. جو انہیں آپ کسی کا بھی نام دیں،
जिसके नाम पर ये कुर्बानी आप करेंगे कि भाई ये फलां के ईसाल सवाब के लिए, या ज़िंदा है तो उससे बोल दे कि भाई बेटे तुम्हारी तरफ से दे रहा हूँ, भले एक दिन के बच्चे की तरफ से दे तब उसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर बेटे को ना भी पूछे बालिग को तब भी हर्ज वाजिब अदा होने के लिए, या तो अंडरस्टूड हो या अंडरस्टूड नहीं है, उसको पता ही नहीं है कुछ, तो बताना चाहिए, इजाज़त ले उसकी। बालिग अफराद भी हैं, जब भी ये है कि वालिद पूछ ले उससे कि मेरा बेटा मैं तुम्हारी तरफ से कुर्बानी बांग्लादेश भेज रहा हूँ, उसका नाम डाल दे। यूँ इन मानों पर बेटे की थोड़ी दिलजोई भी होगी, मेरे अब्बू ने देखो मेरे लिए भेजा, मोहब्बत बढ़ेगी। माशाअल्लाह मेरी अम्मी जान के लिए इन्होंने कुर्बानी की है, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा ये अब जैसे कि इन्होंने सारे हमने भेज दिए, 1000 भेज दिए इससे, अब इन्होंने कैलकुलेशन किया, अब वो 4 हिस्से बच गए, जानवर है 7 हिस्से का, 3 हिस्से, तो क्या करें, बड़ा जानवर लेते हैं तो इतनों में वारा नहीं आता, तो वो रकम कहाँ से डालेंगे? इसका ख्याल रखना पड़ेगा, यानी यहाँ से जब इससे भेजे जाएंगे तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये तो तरकीब आउट हो जाएगी वरना। अब दूसरी बात ये है कि वो जिसके लिए साले सवाब कर रहे हैं, हमारे जो मजलिस के इस्लामी भाई हैं, उनका नाम लेने की हाजत नहीं है। अच्छा, एडिशनल तौर पर इजाफी तौर पर ले लें तो हर्ज भी नहीं है, लेकिन मालिक का नाम लेना ज़रूरी है कि भाई फ़लाँ साहब ने बुक करवाएं, उन साहब का नाम लिया जाए ताकि जानवर की कुर्बानी उनकी तरफ से की जाए, फिर उनका जो सवाब है वो ख़ुद मुख्तार है जिसको उन्होंने भेजा है। नहीं मगर ये कहे कि मेरी तरफ से और मेरे पीर साहब की तरफ से ये बकरा कुर्बान कर रहा हूँ, तो वो है ज़ैद की, यानी ज़ैद ने दिया है तो ज़ैद की ही कुर्बानी है। नहीं 2 का नाम लेने से क्या ज़ैद की हो जाएगी और ये नाम जायद जो है ये इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर? इस सूरत में इस साले सवाब हो रहा है जैसे गोश्त पाक का बकरा। नहीं अगर उसने ये कहा कि मेरी तरफ से और ये गोश्त पाक की तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, तो ये 2 हिस्सा नहीं हो गया एक जानवर में? ये 2 हो रहे हैं, 2 हो गए ना, तो कुर्बानी किसी की नहीं होगी। इसलिए वो अगर या तो कहे कि भाई गोश्त पाक की तरफ से, या कहे यानी चुपचाप कह दे कि भाई मेरी तरफ से ये कुर्बानी कर लो, भले अपनी नीयत कर ले, इसाले सवाब गोश्त पाक का कर ले। गोश्त पाक का वो नाम भी लेता है रदी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन जानवर का मालिक ही है, इसाले सवाब की सूरत है, तो ये अपना नाम दे। हमारी मजलिस के जो इस्लामी भाई हैं इनको भी चाहिए कि जो बुक करवा रहा है, जिसके पैसे हैं, उसका नाम लिखा जाए, वो ज़रूरी है। उसका नाम छोड़ देंगे तो फिर हो सकता है मसाइल हो। उसका नाम आना ज़रूरी है, यानी जब ये जानवर ख़रीदेंगे वकील के तौर पर, फिर मुतय्यन करेंगे कि ये जानवर फ़लाँ का, ये फ़लाँ का, ये फ़लाँ का। अब जो है जो बुज़ुर्ग वफ़ात पा गए उनकी मिल्कियत में तो जानवर नहीं आ सकता, पहले मालिक बना जाएगा फिर कुर्बानी होगी। अच्छा अच्छा, हाँ गोश्त पाक की मिल्कियत में नहीं जाएगा, बराबर। एक और 500 रुपये किसी ने कागज़ में दिए, सुभान अल्लाह, भाई किसी ने 500 दिए कि ये जो आप हिस्सा देंगे तो वो घास भी तो खाएगा, 7वां हिस्सा घास खाएगा, क्या बात है। तो ये मुतलकन बांग्लादेश भेज देते हैं, अब वो पता नहीं चलेगा ना कि मेरे जानवर को ये किस तरह बेचारे अलग से चारा ला के उसको, भाई भी 7वां हिस्सा पूरा भी नहीं है ना, वापस दे दूँ ना इसको, चलो भाई जिसका है वो वापस ले लो, हैं? हाँ या मतलब गिफ्ट दे सकते हैं, तोहफा। मैं अब उस 92 में मैं उसको इसको शामिल कर लूँ, या तो ये हो सकता है, यानी मेरी मिल्क होगी तो मैं शामिल करूँगा ना, एक हिस्से में कई हिस्से तो नहीं हो सकते कि 500 की बोटी आपकी और बाकी बोटियाँ मेरी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह हमारे जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना के 20 असातिज़ा किराम में से 18 असातिज़ा किराम कुर्बानी खाले इकट्ठी करेंगे। ये इनकलाब कैसे आ गया? देखें अल्लाह करे ऐसा ही हो तो इनकलाब आ जाएगा। और कुल तलबा मुकीम 265, ये मुकीम की पख, गैर मुकीम फरार, मुकीम तलबा 265 में से 190 तलबा कुर्बानी की खालें इकट्ठी करेंगे जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना। परसेंटेज
मुकीम में भी बहुत कम है, ये पंजाब और बाबुल इस्लाम का तो एक भी इसमें शामिल शायद नहीं है इसमें। और ये असातिज़ा किराम का परसेंटेज बहुत हाई है। मुमताज़ मा शरफ, माशा अल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे। नहीं, ये आप लोग करेंगे, खा लें। और अतियात रमज़ान में तो आपके जामियात इंशाअल्लाह खुद कफ़ील होते हुए देर नहीं लगेगी, और बहुत इंशाअल्लाह मज़ीद अपने जामियात पर खोलेंगे इंशाअल्लाह, मज़ीद काम बढ़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो कुर्बानी खालों में भी और तरकीब बनाना, अतियात की भी इंशाअल्लाह। आपकी अपनी दावत इस्लामी है, ज़ाहिर है मैं अपनी ज़ात के लिए कितना कह रहा हूँ आपको भी समझ आती होगी। सब दावत इस्लामी अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए ये सब करना है आपने, और महज रज़ा इलाही के लिए करना है। सैयद फैसल बात कर रहा हूँ गुलशन तिरड़ी। सवाल ये है मेरा कि ये किसी के इंतकाल के बाद 40वां जायज़ है, और ये 10वां 20वां 30वां जो होता है ये जायज़ है। इसमें तो मरने वाला मर गया, ऊपर से उसके लिए 10,000 20,000 की बिरयानी, फिर लोग आते हैं खाते हैं, ये गरीबों को दे देना चाहिए, और 40वां करके टेंट लगा के करना चाहिए? 30वां 40वां 10वां 3वां तीजा, ये सब इसाले सवाब के ज़राए हैं, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। बल्कि फ़र्ज़ या वाजिब समझेंगे तो गुनाहगार भी होंगे। शरीयत ने इसको फ़र्ज़ वाजिब करार नहीं दिया। ये मुस्तहब है, करे तो सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं। मरहूम के पैसों से नहीं किए जाएंगे ये तो वारिसों का हक़ है। मरहूम ने जो पैसे छोड़े, माल छोड़ा, अपनी जेब से अगर औलाद करना चाहे या बेटा फौत हो गया तो माँ बाप करना चाहिए, कोई करना चाहे तो वो जायज़ है। अब बिरयानी खिलाएं या कोरमा खिलाएं या जौ शरीफ की रोटी खिलाएं, आपके इख्तियार में, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। टेंट लगाएं या घर के अंदर खिलाएं या किसी हॉल में खिलाएं, आपको इख्तियार। तीजे का खाना वैसे सिर्फ ग़ुरबा को खिलाया है कि 3 दिन जो है ना ये सोग के दिन होते हैं मैयत के, और इनमें दावत मशरूअ नहीं, शरीयत ने दावत नहीं रखी इनमें, ठीक है ना। तो इसलिए वो 3 दिन तीजे का खाना तो बिल्कुल यानी कि मालदार को दावत देनी नहीं है, गनी को दावत देनी नहीं, किसी को रिश्तेदारों को जमा करके जो खिलाते हैं बिरयानी, तो ये नहीं करनी। सिर्फ गरीबों को वो खिलाया जाए, वो भी अगर मर्ज़ी है 100 मरतबा आपकी ख्वाहिश दिल है तो खिलाए, ना खिलाए कोई इल्ज़ाम नहीं आप पर। अवाम इल्ज़ाम रखेगी, बुरा भला बोलेगी, तो अब इनके तानों की वजह से भी करना पड़ता होगा। तो बहरहाल ये कि गरीबों को खिलाया जाए वो। बाकी इसके बाद 10वां 20वां 30वां 40वां ये भी बेहतर यही है कि गुरबा खाएँ इसमें। अब अगर इसमें किसी मालदार ने खा लिया तो अब ये कि उस तरह का गुनाह नहीं होगा जो वो तीजे का गुनाह इसमें 10वें 40वें में इसमें गुनाह नहीं है अगर किसी गनी ने खा लिया तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز بے ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز بے ہدایت پہ لام، شمع بز بے ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام قاولدوں کا جلوہ گے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا یہ غرض، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے غرض، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز بے ہدایت پہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دنیا